السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نمرہ احمد کا نہایت خوبصورت ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 36۔ کیا اسے عبدالرحمن کو دکھا دینا چاہیے کہ عائشہ گل بہت کچھ کر سکتی ہے؟ کیا واقعی؟ وہ چلتے چلتے اس جنگل نما علاقے تک آ پہنچے تھے۔ اونچے سرسبز درخت اور ان کے درمیان سے دریا تنگ جھرنے کے مانند بہہ رہا تھا۔ پانی کے اوپر پل لکڑی کی صورت کے پھٹے لگے تھے اور درمیان میں ایک لکڑی کا بڑا سا تخت تھا۔ تخت پہ سرخ قالین بچھا تھا اور تین طرف منڈیر بنا کر گاؤ تکیے لگے تھے۔ چوتھی طرف منڈیر نہ تھی تاکہ وہاں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھو تو پیر پانی کو چھوئیں۔ سبز پانی، سبز درخت اور اوپر جھلکتا نیلا آسماں۔ پل کے اس پار جھونپڑے سے بنے تھے جن میں سے ایک میں سے وہ ابھی نماز پڑھ کر نکلی تھی۔ ظہر سے عصر تک وہ بس چلتے ہی رہے تھے۔ پھر اس مقام پہ جہان انہیں چھوڑ کر اپنے کسی کام کی غرض سے چلا گیا تھا۔ اس کو گھنٹے تک آنا تھا۔ وہ اس اثنا میں کھانا کھا کر اب نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ باہر نکل کر دیکھا تو بہارے پل کے تخت پہ بیٹھی پیر کے انگوٹھے سے پانی میں دائرے بنا رہی تھی۔ حیا نے اپنی سرخ ہیلز اتار کر اندر جھونپڑے میں رکھ دی۔ جہان کون سا دیکھ رہا تھا اور پاؤں سے عبایا ذرا سا اٹھائے ننگے پیر چلتی پل تک آئی۔ بہارے کے ساتھ بیٹھ کر اس نے پاؤں پانی میں ڈالے تو وہ ٹخنوں تک سبز مایا میں ڈوب گئے۔ جہاں سکندر کا ترکی واقعی بہت خوبصورت تھا۔ عبدالرحمن کب آئے گا؟ بہارے گود میں رکھے اپنے گلابی پرس پہ لگے موتی پہ انگلی پھیرتی پانی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آ جائے گا ابھی، تم نے اتنی دیر کیا کیا؟ اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا۔ وہ کھانے کے بعد جب نماز پڑھنے لگی تھی تو بہارے باہر آ گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے بجھے بجھے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ جہان کی ڈانٹ کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ کیا تم اس لیے اداس ہو کہ اس نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ وہ ہر وقت ڈانٹتا ہی ہے، مگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سامنے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، پانی کی سطح سے اپنے پنجے ٹکراتے ہوئے ذرا سے قطرے چونچ میں بھرے اور بغیر رکے پھڑ پھڑاتا ہوا اڑتا گیا۔ کیا تم نے واقعی ہماری باتیں سنی تھی؟ استفسار کرتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ سنا ہو تب بھی وہ سمجھ نہیں پائی ہوگی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں سنا، سب مجھے الزام کیوں دیتے ہیں؟ وہ خفگی سے کہتی سر اٹھا کر دور جاتے پرندے کو دیکھنے لگی جو اوپر آسمان پہ اڑتا جا رہا تھا۔ شاید اس کے لیے چونچ بھر پانی ہی کافی تھا۔ اس کی وسعت بس اتنی ہی تھی۔ اچھا، پھر اداس کیوں ہو؟ حیا، کیا جب میں 15 سال کی ہو جاؤں گی تو شادی کر سکوں گی؟ اور حیا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تمہیں ایسی بات کیوں سوجی بہارے؟ غنچہ کی شادی بھی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی نا۔ غنچہ کون؟ ہماری جدیسی میں رہتی تھی، ہم سب گئے تھے اس کی شادی پہ، عبدالرحمن بھی گیا تھا، تصویر بھی ہے میرے پاس، دکھاؤں؟ حیا نے مکانکی انداز میں سر ہلایا۔ بہارے نے اپنا پرس کھولا، اندرونی خانے کی زپ کھولی اور ایک لفافہ نکالا۔ اسے اس کے موبائل کی جھلک نظر آئی تھی۔ تمہارا فون تمہارے پاس تھا؟ اس کو اچھمپا ہوا۔ میں سمجھی تم نہیں لائی، میں لے آئی تھی، چارجنگ ہو گئی تھی۔ کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ اس نے موبائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بہارے نے جٹ سے زپ بند کر کے بیگ پرے کر لیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تم میرا یقین کیوں نہیں کرتی؟ میں اچھی لڑکی ہوں۔ حیا نے گہری سانس بھری۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا یقین کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ بہارے گل اچھی لڑکی ہے اور اچھی لڑکیاں کبوتر نہیں بنتی، وہ باتیں ادھر سے ادھر نہیں کرتی۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ جہان تمہیں جو بات آگے بتانے سے منع کر رہا تھا وہ تم عائشہ کو نہیں بتاؤ گی، پرومس؟ بہارے نے لیکن کہنے کے لیے لب کھولے پھر بند کر دیے، پھر سر جھٹک کر لفافے سے ایک فوٹوگراف نکال کر حیا کے سامنے کیا۔ بس میرے پاس اس کا یہی فوٹو ہے۔ حیا کو دکھاتے ہوئے بھی بہارے نے تصویر کا کنارہ سختی سے پکڑ رکھا تھا، اتنی سختی سے کہ اس کا ناخن پیلا سفید پڑ گیا۔ وہ اب پانی کے قریب کوئی بھی چیز بے احتیاطی سے پکڑنے کا خطرہ نہیں لے سکتی تھی۔ پانی کھوئی ہوئی چیزیں کبھی بھی نہیں لوٹایا کرتا تھا۔ وہ شادی کے فنکشن کی تصویر تھی۔ کوٹ میں نکاح تھا۔ فرنٹ رو کی نشستوں پہ وہ تینوں بیٹھے تھے۔ بلیک سوٹ اور گرے شرٹ میں ملبوس وہ بس ذرا سا مسکرا رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی بہارے اور عائشہ بھی مسکرا رہی تھیں۔ مصنوعی فیملی جو اب ٹوٹ گئی تھی۔ پتہ ہے ہماری شادیوں میں نکاح کے بعد دلہا دلہن کی کرسی اٹھاتا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں۔
تاکہ وہ علامتی طور پر یہ ثابت کر سکے کہ وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ مگر غنچہ اتنی موٹی تھی کہ اس کے دولہے سے کرسی اٹھائی ہی نہیں گئی۔ پھر وہ ذرا رکی۔ مگر تم عائشہ کو مت بتانا کہ میں نے یوں کہا۔ اگر تم وہ بات جو جہان نے منع کیا ہے عائشہ کو نہیں بتاؤ گی تو میں بھی اسے نہیں بتاؤں گی۔ مگر عائشہ کو تو پہلے ہی، اس نے جیسے زبان دانت تلے دبائی، کیا اسے پہلے ہی پتہ ہے؟ حیا نے بغور اسے دیکھا۔ بہارا نے جھٹ گردن نفی میں ہلائی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، پرومس۔ اس نے تصویر احتیاطاً خط کے لفافے میں ڈالی اور اسے بیگ میں رکھ دیا۔ کچھ تھا جو حیا کو ڈسٹرب کر رہا تھا، کچھ غلط تھا کہیں، مگر خیر۔ اور تم یہ شادی کی باتیں مت سوچا کرو، اچھا؟ اسے تنبیہ کرنا یاد آیا تو فوراً کی۔ بہارا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں کس سے شادی کروں گی۔ وہ کیوں؟ سامنے دریا کنارے درخت کا ایک پتا ہوا سے پھڑپڑا رہا تھا۔ جب ہوا کا بوجھ بڑھا تو وہ ایک دم شاخ سے ٹوٹ کر نیچے آ گرا۔ تم برا مانو گی، سمجھو میں نے ایسا کہا ہی نہیں۔ ہوا نے پتے کو اپنے پروں پہ سہارا دیے آہستہ آہستہ نیچے اتارا، یہاں تک کہ پانی نے اسے نرمی سے ہوا کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے اوپر لٹا دیا۔ تمہیں پتہ ہے، عبدالرحمن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مر جائے تو میں اسے جنازہ ضرور دوں گی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی، سانس رکا اور دل بھی دھڑکنا بھول گیا۔ اہلارا کے دریا کی سطح پہ درختوں اور آسمان کا عکس جھلملا رہا تھا۔ اس عکس پہ تیرتا پتا ان کی سمت آ رہا تھا۔ ہاں، اس نے بہت دفعہ ایسا کہا۔ چھوڑو ان باتوں کو۔ اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ آگے کی ساری پلاننگ تیار رکھتا تھا، چاہے وہ مرنے کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے گردن اٹھا کر سامنے دریا کو دیکھا۔ وہاں سے چٹانیں اور غار دکھائی نہیں دیتے تھے، مگر جب وہ بیلون پہاڑ میں اڑ رہے تھے تب وہ نظر آتے تھے، بالکل ویسے جیسے ڈاکٹر ابراہیم کی دی گئی کینڈی کے ریپر پہ بنے تھے۔ بہارے؟ اسے ایک دم یاد آیا۔ یاد ہے عائشہ کہا کرتی تھی کہ قرآن میں نشانیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور تم نے کہا تھا تم جانتی ہو وہ اس روز ہمیں کیا بتانا بھول گئی تھی۔ ہاں، بہارے نے اسبات میں سر ہلایا۔ پتا بہتا ہوا ان کے قدموں کے قریب آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مزید آ گیا، بہارے نے اپنے پاؤں سے اس کا راستہ روکنا چاہا۔ حیا کو احساس ہوا کہ وہ دونوں پتے کو دیکھ رہی تھی۔ بہارے نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے نہیں کی۔ عائشہ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آخر میں جنگ کون جیتا۔ بہارے نے اپنے پیر سے پتے کو واپس دھکیلا۔ وہ ذرا پیچھے ہوا، پھر اسی رفتار سے واپس آیا۔ اب کہ بہارے نے اسے نہیں روکا، وہ ان دونوں کے پیروں کے درمیان سے گزرتا تخت کے نیچے بہتا چلا گیا۔ مسلمان جیتے تھے، یہ تو مجھے پتہ ہے۔ حیا کو حیرت ہوئی۔ یہ تھی وہ بات جس کو جاننے کے لیے اسے بہت تجسس تھا، مگر مجھے نہیں پتہ تھا، سو میں نے اسٹوری بک سے پڑھ لیا تھا بعد میں۔ ساتھ ہی بہارے نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ بچھڑا ہوا پتا اپنے درخت سے بہت دور پیچھے کو بہتا چلا جا رہا تھا۔ بس یہی بات تھی؟ ہاں، بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیا کو مایوسی ہوئی تھی۔ یہ تو سامنے کی بات تھی کہ مسلمان ہی جیتے تھے، تو پھر بہارے نے سمجھا عائشہ بتانا بھول گئی ہے، جبکہ عائشہ نے اس لیے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ سب جانتے ہیں احزاب کی جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی۔ یہ کوئی اہم بات تو نہیں تھی۔ شاید ڈاکٹر ابراہیم اسے یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ آخر میں یہ جنگ وہ جیت جائے گی۔ پھر بھی کہیں کچھ مسنگ تھا، کچھ تھا جو وہ مس کر گئی تھی۔ اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ پتہ نہیں۔ بہارے ابھی تک گردن موڑے دور جاتے پتے کو دیکھ رہی تھی، وہ پتا جسے اب کبھی اپنے درخت کے پاس واپس نہیں آنا تھا۔ جہان آیا تو وہ لوگ گاؤں اہلارا آ گئے۔ اب شام ہو رہی تھی، سو وہ وہیں سے واپس ہو لیا، جبکہ انہوں نے کیب لے لی اور واپس آشیانہ آ گئے۔ جہان نے کہا تھا کل یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسی حساب سے وہ آج پیکنگ کر رہی تھی۔ پناہ رات میں چائے لینے آئی تو ان کو سامان سمیٹا دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ میری منگنی ہوگی سرما میں، کیا تم لوگ آؤ گے؟ میں تمہیں ضرور انوائٹ کروں گی۔ میں ضرور آؤں گی، بہارے نے چہک کر کہا، پھر حیا کو دیکھ کر مسکراہٹ ذرا سمٹی۔ میرا مطلب ہے شاید آؤں۔ پنار مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپاتی باہر نکل گئی۔ عائشہ کہتی ہے جب میں اس کے پاس آ جاؤں گی تو ہم دونوں دور کسی ملک چلے جائیں گے، شاید پاشا بے نہ ہو، اور جہاں ہم عائشہ اور بہارے بن کر رہیں، منا اور ہنا نہیں، اور پھر وہاں ہم بہت سارا پڑھیں گے بھی صحیح۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے شانے اچکاتے ہوئے اپنے سفری بیگ کی اندرونی زپ کھولی۔ ایک خانہ ذرا پھولا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا۔ اس نے اس خانے سے وہ سیاہ مخملی ڈبی نکالی۔
اپنا فراک طے کرتی بہارے وہ ڈبی دیکھ کر ٹھٹکی، پھر اس کے پاس چلی آئی۔ حیا نے ڈبی کھولی، اندر سیاہ مخمل پہ وہ نازک سا نیکلس جگمگا رہا تھا۔ حیا نے نگاہیں اٹھا کر بہارے کو دیکھا۔ پہلے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر الجھن، اور پھر کچھ سمجھ کر اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے اسے خریدا ہے؟ میں نے اور عبد الرحمن نے مل کر اسے خریدا ہے، ادالار کی شہزادی کے لیے۔ بہارے نے اپنے فراک کو آخری تہہ دی اور پلٹ کر اسے بیگ میں ڈالا، جیسے وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ کیا پھر کبھی تمہارا موتی نکلا؟ حیا نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے پھر نہیں ڈھونڈا، مگر جب کبھی موتی نکلا تو یہ میرے پاس نہیں رہے گا حیا۔ میں نے اپنا موتی عبد الرحمن کو دیا، اس نے مجھے دے دیا، مگر وہ بوسفورس میں گر گیا۔ عائشہ نے بھی اپنے موتی عبد الرحمن کو دیے، اس نے وہ تمہیں دے دیے۔ اب یہ بھی مجھ سے گم ہو جائے گا، میں یہ نہیں لوں گی۔ مگر میں نے یہ تمہارے لے لیا بہارے۔ بہارے بیگ چھوڑ کر اس تک آئی، مخملی پرس سے نیکلس اٹھایا، اس کی ہک کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اسے حیا کی کلائی کی گرد لپیٹ کر اس کی ہک آخری کنڈے کے بجائے کلائی کے گھیر کے برابر ایک کنڈے میں ڈال دی، یوں کہ نیکلس کلائی کی گرد پورا آ گیا اور ایک لڑی سی ساتھ لٹکنے لگی جیسے بریسلٹ کی لٹکتی ہے۔ یہ اب تمہارا ہو گیا۔ وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ حیا نے کلائی کو گھما کر دیکھا، زنجیر سے لٹکتے ہیرے بہت بھرے لگ رہے تھے۔ کلائی کی این سائڈ پہ ایک لمبا سا کنڈا خالی تھا۔ حیا، تم نے پھر سیپ ڈھونڈے؟ بہارے نے بھی اسی خالی کنڈے کو دیکھ کر کہا۔ حیا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بس ایک دفعہ۔ اس میں سے کیا نکلا؟ حیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ پتہ نہیں، بس وہ کوئی اچھی چیز نہ تھی۔ مگر تھا کیا؟ جانے دو۔ اس نے پھر سے اپنی کلائی کو دیکھا۔ اوپر ہاتھ کی تیسری انگلی میں پلیٹینم بینڈ تھا۔ وہ دونوں بال واسطہ یا بلا واسطہ جہان کے ہی تحفے تھے۔ شکریہ بہارے۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے نا۔ کیا میں پھر کبھی عبد الرحمن سے نہیں مل سکوں گی؟ بہارے اب سرخ صوفے کے کنارے جا ٹکی تھی اور ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تمہیں اب اس بارے میں سوچنا چھوڑنا ہوگا۔ وہ اپنی باقی چیزیں سمیٹنے لگی۔ مسلسل حرکت سے کلائی سے لٹکتی زنجیر ادھر ادھر جھول رہی تھی۔ میں کل انقرہ سے ایران چلی جاؤں گی اپنی بہن کے پاس۔ تم لوگ پھر کدھر جاؤ گے؟ دیکھو، پتہ نہیں۔ اس نے مصروف سے انداز میں ٹالنا چاہا۔ کیا تم لوگ کیلس جاؤ گے؟ اس کے متحرک ہاتھ ٹھہر گئے۔ اس نے سر اٹھا کر بہارے کو دیکھا۔ تم نے اس وقت کچھ سنا تھا نا بہارے؟ کیا سنا تھا؟ بس اتنا سا، اس نے انگلی اور انگوٹھے کے 1 انچ کے فاصلے پر رکھ کر بتایا، مگر جان بوجھ کر نہیں، خود بخود۔ اور تم نے کیا سنا؟ عبد الرحمن کیلس کا نام لے رہا تھا۔ کیا کوئی کیلس جا رہا ہے؟ واللہ مجھے نہیں پتا وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ میں قسمیہ انداز میں ہاتھ سے کان کی لو کو چھوڑتے ہوئے چچ کی آواز نکالی۔ اور تم نے عائشہ کو بتائی یہ بات؟ نہیں۔ بہارے ذرا سی اٹکی۔ جہان نے کہا تھا اگر اس نے سنا تب بھی وہ کچھ نہیں سمجھے گی۔ اس نے اپنی عقل کے بجائے جہان کی عقل پہ بھروسہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور واپس پیکنگ کرنے لگی۔ بہارے سے اسے کوئی خطرہ نہ تھا۔ بیگ کی ایک زپ میں ڈی جے کی ٹوٹی اینک رکھی تھی۔ اس نے احتیاطاً اسے وہاں سے نکال کر اپنے ہینڈ بیگ کے اندرونی خانے میں رکھ دیا، جہاں سفید رومال میں کچھ لپٹا ہوا رکھا تھا، اور پھر بیگ کی زپ زوں کی آواز کے ساتھ زور سے بند کی۔ کل انہیں انقرہ جانا تھا۔ آشیانہ کی فیملی اور فاتح ان کو سی آف کرنے آشیانہ کے صحن میں کھڑے تھے۔ اتنے دن یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہوٹل میں نہیں بلکہ کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب ایک ایک کو خدا حافظ کرنا، مسز سونا اور پنار کے گلے لگ کر دوبارہ آنے کا یقین، بے یقین کھوکھلا وعدہ کرنا، سب بہت اداس کر دینے والا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار بھر آ رہی تھیں۔ ترکی میں اگر اس نے بہت کچھ کھویا تھا تو بہت کچھ پایا بھی تھا۔ کبھی جب وہ 100-2 صدیوں کا حساب کرنے بیٹھے گی تو پانے والا پلڑا شاید بھارے نکلے۔ پنار کی ایرانی بلی گار فیلڈ اس کے بازو میں تھی۔ حیا سے مل کر وہ پنجوں کے بل بیٹھی اور بہارے سے گلے ملی تو دونوں کے درمیان نرم بلی کسمسائی۔ جب کبھی میری بلی بچے دے گی تو میں ایک تمہارے لیے بھی رکھوں گی، چھوٹی بلی۔ بہارے نے کچھ نہیں کہا، بس اداسی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ مسز سونا گیٹ تک فکر و اپنائی سے پوچھتی رہی تھی۔ کیمرے، موبائل، چارجر سب رکھ لیا تھا؟ راستے کے لیے پانی رکھا ہے؟ کچھ کھانے کو چاہیے؟ ترک قوم بہت ہی پیاری قوم تھی۔ باہر نکل کر بہارے نے پوچھا،
کیا پنار کی بلی کی بھی سرما میں منگنی ہو جائے گی؟ وہ تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے ہولے سے اس کے سر پہ چپت لگائی، پھر پلٹ کر دیکھا، وہ سب انہیں ہاتھ ہلا رہے تھے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ ان لوگوں کی مہمان نوازی کا بدلہ کبھی بھی نہیں چکا سکتی، البتہ وہ اتنا ضرور کر سکتی تھی کہ اب جب بھی وہ اپنے ملک اور یونیورسٹی میں کسی ترک بلکہ کسی بھی غیر ملکی اسٹوڈنٹ سے ملے گی تو کوشش کرے گی کہ اس کے لیے وہ اتنا ہی وقت نکالے جتنا ان ترکوں نے اس کے لیے نکالا تھا اور جتنا وہ ہر مہمان کے لیے نکالتے تھے، اور کاش وہ یہ کر بھی سکے۔ جہان نے بہارے کے سارے کاغذات اسے پہنچا دیے تھے، البتہ انقرہ میں وہ خود انہیں نہیں ملا تھا۔ حیا نے اسے ایئرپورٹ پہ سی آف کرنا تھا اور تہران میں اس کی بہن نے اسے ریسیو کر لینا تھا۔ بہارے ایئرپورٹ پہ آخری وقت تک داخلی احاطے کو دیکھتی رہی تھی، شاید وہ آ جائے۔ وہ نہیں آئے گا، بہارے اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں آ سکے گا۔ بہارے کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، پس منظر میں اعلان ہونے لگا تھا، اب ان دونوں کو الگ ہونا تھا۔ کیا ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے حیا؟ اس کی بات پہ حیا نے گہری سانس بھری اور بہارے کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی، پھر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہنے لگی، بہارے گل، زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسی اس نے سوچی ہوتی ہے، سب ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا، اور جو ہم کہتے اور سوچتے ہیں وہ تو کبھی نہیں ہوتا۔ پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے، مگر یہ نہیں ہو سکا، اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کبھی دوبارہ نہیں مل پائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نہ ہو۔ اس کے ہاتھوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیے کھڑے بہارے اس بارے چونکی، اور پھر ایک انوکھی سی چمک اس کے چہرے پہ امڑ آئی۔ ہاں بہارے، ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پہ، کسی شاپنگ مال میں، کسی ریسٹورنٹ میں، کسی فلائٹ کے دوران ہم کئی سال بعد اچانک سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ زندگی میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ ہاں واقعی، مگر پھر بھی اس کا چہرہ ذرا بجھا۔ لیکن میں تمہیں کیسے پہچانوں گی؟ تم تو نقاب کرتی ہو۔ اگر قدرت نے ہمیں کسی ناممکن کنڈیشن میں آمنے سامنے کر دیا تو وہ پہچان بھی کروا دے گی۔ اب کہ بہارے کھل کر مسکرائی۔ بہت دیر بعد اس نے بہارے کے معصوم اداس چہرے پہ وہ مسکراہٹ دیکھی تھی۔ حیا سلیمان، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے باری باری حیا کے دونوں رخسار نقاب کے اوپر سے چومے، اور پھر بہارے گل چلی گئی۔ زندگی کا ایک باب ٹھک سے بند ہوا۔ جہان کی جاب کا اصول تھا کہ ایک اسائنمنٹ ختم ہونے کے بعد اس سے متعلقہ تمام کانٹیکٹ سے تعلقات قطع کر دینے تھے۔ ہاں، اگر کبھی جاب کے دوران دوبارہ کسی دوسرے اسائنمنٹ کے لیے ان تعلقات کی ضرورت پڑے تو ان کو پھر سے بحال کیا جا سکتا تھا۔ بس ایک موہوم سی امید تھی، وہ بھی کہ شاید یوں کبھی وہ چاروں پھر اکٹھے ہو سکیں گے، مگر بہت موہوم، جیسے تیز آندھی میں ٹمٹماتی موم بتی کا شعلہ۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی کتاب کے صفحوں پر پڑ رہی تھی جو اس نے اپنے سامنے پھیلا رکھی تھی۔ وہ الفاظ پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے بھی ان کو نہیں پڑھ رہی تھی، ذہن کہیں اور رہا۔ دل بھی عجب اداسی چھائی تھی۔ جب تک بہارے نے نہیں آنا تھا وہ یوں ہی افسردہ رہتی۔ یہ وہ وجہ تھی جس سے وہ خود کو بہلا لیتی کہ ہاں، یہ اداسی صرف بہارے کی وجہ سے ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ جب وہ آ جائے گی تو بھی یہ افسردگی رہے گی، بس تب وجہ ختم ہو جائے گی، بہانہ ختم ہو جائے گا۔ کھڑکی کی جالی سے ہوا کا تیز جھونکا آیا تو کتاب کے صفحے اس کے ہاتھ میں پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ اس کی زندگی کا ایک باب بھی کتاب کے اس صفحے کی مانند تھا جسے کسی نے بے دردی سے پھاڑ دیا ہو، یوں کہ کوئی نشان، جلد سے لگا کاغذ، کوئی ٹکڑا باقی نہ رہا ہو۔ عائشہ گل نے کتاب بند کر کے تپائی پہ ڈال دی۔ اس کا دل کسی شے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ زندگی کا وہ باب، عبدالرحمن پاشا، ایک اجنبی جو ان کی زندگیوں میں آیا اور پھر ان کی پوری زندگی بن گیا۔ وہ کتنا اچھا، کتنا سلجھا ہوا، ویل مینرڈ اور نفاست پسند آدمی تھا۔ اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا، اس کی رائے کو اہمیت دیتا، اس کی سمجھداری و ذہانت کی قدر کرتا۔ جب عثمان بے نے اپنے بیٹے کا رشتہ پاکستان طے کر دیا اور سفیر ان سے ناراض ہو گیا تھا، تب عبدالرحمن کے کہنے پہ ہی اس نے سفیر سے بار بار اس موضوع پہ بات کی تھی۔ عبدالرحمن کو جب بھی کوئی خاص کام ہوتا وہ اس کے پاس آیا کرتا، جیسے اس رات وہ حیا کو لے کر آیا تھا جب اس کے بالوں پہ ویکس گری تھی۔ اس رات تو وہ اسے عبدالرحمن لگا ہی نہیں تھا، اتنا رف حلیہ، بے چین، مضطرب، بکھرا بکھرا سا۔ مگر جب اس رات کی صبح ہوئی تو وہ وہی پرانے والا عبدالرحمن بن گیا، بلکہ وہ بن گیا جو وہ اس تھپڑ کے بعد بنا تھا۔ اچھی لڑکیاں جلد بازی نہیں کرتی، مگر اس سے ہو گئی تھی۔
وہ تھپڑ اس کے اور عبد الرحمن کے درمیان ایک ایسی سرد دیوار بن گیا جسے وہ کبھی پاٹ نہ سکی۔ اس نے عائشہ کو اس تھپڑ کے لیے کبھی معاف نہیں کیا تھا، اور اب تو وہ ان کے بہت دور جا چکا تھا۔ بہاریں آنے اور وہ خود، وہ سب اس کو بھلا دیں گے کیا؟ پاشا بے تو اپنے کاموں میں مصروف سطحی سا آدمی تھا، مگر آنے، اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ کمرے کے دوسرے کونے پہ آنے بیٹھی سویٹر بن رہی تھی۔ پچھلے اور اس سے پچھلے دنوں سرما میں انہوں نے عبد الرحمن کے لیے سویٹر بنے تھے، اس دفعہ بھی وہ اپنی روٹین دہرا رہی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ کس طرح آنے فون کی بیل، دروازے کی دستک اور ہر آہٹ پہ چونکتی، پھر عبد الرحمن کی خیر خبر نہ پا کر مایوسی سے اپنا کام کرنے لگتی۔ کیا وہ سب ایک نارمل زندگی گزار پائیں گے؟ شاید ہاں، شاید نہیں، مگر ابھی اسے کیا کرنا ہے؟ اس نے بلاؤز کی جیب سے وہ طے کیا ہوا کاغذ نکالا اور اسے کھولا۔ یہ ترکی کی امانت تھا، کیا اسے یہ امانت لوٹا دینی چاہیے؟ اس نے گردن پھیر کر کیلنڈر کو دیکھا۔ آج ہفتہ تھا اور یہ معلومات پرسوں یعنی پیر اور منگل کی درمیانی شب کے بارے میں تھی۔ اب صحیح وقت آن پہنچا تھا۔ وہ ایک فیصلے پہ پہنچ کر اٹھی اور اپنا پرس اٹھا لیا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے گھر سے بہت دور ایک پے فون پہ کھڑی کارڈ ڈال کر ایک نمبر ملا رہی تھی۔ دیکھ لو عبد الرحمن، عائشہ گل کیا کر سکتی ہے۔ ریسیور کان سے لگائے اس نے وہ طے کیا ہوا کاغذ سامنے کھول کر رکھ لیا، ساتھ ہی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ ان کو اس کی کال ٹریس کرنے میں 90 سیکنڈ لگنے تھے۔ وہ اسی 90 سیکنڈ کی کال کاٹ دے گی۔ کال ملنے کے 10ویں سیکنڈ میں اس کا رابطہ موجودہ کمانڈر سے ہو گیا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک ٹپ ہے۔ آپ کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ بھاری آواز والے مرد نے کال لمبی کرنے کی کوشش کی تھی۔ جھوٹ بولنا نہیں چاہتی اور ظاہر سچ بتاؤں گی نہیں، میرا وقت ضائع مت کریں۔ وہ ٹپ مخبری سنیں جو میرے پاس ہے۔ وہ تیزی سے بولی۔ 25 سیکنڈ۔ دل تھا کہ اندر زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جی کہیے۔ دوسری جانب کال ریکارڈ کی جانے لگی تھی۔ ریڈ الرٹ۔ منگل اور پیر کی درمیانی شب 2 بجے کے قریب کیلس سے 3 کلومیٹر دور ترکی اور شام کی سرحد کو کوئی کراس کرے گا۔ اس کے بہت سے نام ہیں، مگر میں آپ کو وہ نام بتاؤں گی جو آپ جانتے ہیں۔ 40 سیکنڈ۔ کون سی چوکی کے قریب؟ وہ نوٹ کر رہے تھے۔ عائشہ جلدی وہ تمام چیزیں دہرانے لگیں جو اس نے کاغذ پہ لکھ رکھی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو اہم تھیں۔ اطلاع دینے کا شکریہ کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ اپنا پروگرام نہیں بدلے گا۔ 80 سیکنڈ۔ نہیں، مرحبا۔ اس نے کھٹ سے ریسیور رکھا اور پھر دل پہ ہاتھ رکھ کر چند گہری سانسیں اندر اتاری۔ اللہ، اس نے کر ہی دیا۔ یہ تو ذرا بھی مشکل نہ تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ سانس لیتی اپنے پھولے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل تھا کہ بری طرح دھڑک رہا تھا۔ عبد الرحمن، دیکھو عائشہ گل کیا کر سکتی ہے۔ وہ پلٹی اور سر جھکائے تیز سے چلتی کیب سٹینڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا تاکہ آنے کو شک نہ پڑے۔ چھت سے کھلی گرے سپورٹ کار کشادہ ہائی وے پہ دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ کونی دائیں طرف کھلی کھڑکی پہ ٹکائے بند مٹھی سے گال کو سہارا دیے آنکھیں موندی کچی پکی نیند میں تھی۔ اس نے پھر سوال کیا، حالانکہ ابھی اس کے سامنے ہی تو جہان نے ان کو وہ گفٹ بیگ تھمایا تھا۔ ہاں، ان کو خوشبو پسند ہے۔ جب میں چلا جاؤں گا تو وہ اسے ضرور استعمال کریں گی اور انہیں اچھی بھی لگے گی۔ وہ ان کا ذکر بہت محبت اور ادب سے کر رہا تھا، اس کی اپنی مرا جمیلہ۔ پھر کھانے کے وقت مریم خانم نے ڈش اس کے آگے کرتے ہوئے کہا، جہان کو بورک بہت پسند ہے اور ایران بھی۔ تمہاری پسند کا نہیں پتہ تھا، کیا تم یہ کھا لو گی؟ جی بالکل، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ اسے جہان کی پسند ناپسند کا علم نہیں، کھانے کے بارے میں ہی صحیح۔ ایران ترک لسی تھی اور بورک سموسے سے یا کچوری کی ہی ایک جدید شکل تھی۔ جہان بہت شوق سے کھا رہا تھا۔ گو بہت زیادہ نہیں، مگر خلوص اور محبت کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ تمہارا کمرہ اوپر تیار ہے، تم آرام کر لو۔ کھانے کے بعد وہ ہاتھ دھو کر آیا تو مریم خانم نے کہا، جی۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا، رومال سے ہاتھ صاف کرتا اور حیا کو ایک نظر جیسے کہہ رہا ہو میں ذرا آرام کر لوں دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا اور ادھ کھلے دروازے سے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ان پہ چڑھتا اوپر جا رہا تھا، اس گھر سے جیسے وہ بہت مانوس تھا۔ لائے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ برتن اٹھانے لگی۔ کچن میں آ کر اس نے دیکھا کہ مریم خانم نے اپنا نقاب اتار دیا تھا۔ وہ واقعی سیاہ فام تھی لیکن پھر بھی خوبصورت تھیں، اور محبت پسندیدگی کو تو نہیں کہتے۔ عربی لغت میں تو محبت کہتے ہی کسی شخص کا کسی دوسرے کے نظر میں خوبصورت لگنے کو ہے، اتنا خوبصورت کہ وہ دل میں کھپ جائے، اور واقعی اتنی خوبصورت تو وہ پھر تھیں ہی۔
ان کا گھر چھوٹا تھا مگر سلیقے سے سجا ہوا. بڑے گھر تو سب سجا لیتے ہیں، اصل آرٹ تو چھوٹا گھر سجانا ہوتا ہے. بیٹھک سے نکلو تو ایک طرف سیڑھیاں اور دوسری جانب کچن تھا. تم بھی آرام کر لو، کافی تھک گئی ہوگی. جب وہ کچن میں موجودہ پھیلاوا سمیٹنے لگی تو مریم خانم نے بہت اپنائیت سے کہا. حیا نے ایک نظر کھلے دروازے سے دکھتی سیڑھیوں کو دیکھا. اوپر ایک ہی کمرہ ہوگا ظاہر ہے، اور کتنا برا لگے گا اگر وہ بھی ادھر چلی گئی. نہیں، اصل میں تو سوتی آئی تھی، ویسے بھی تھک گئی ہوں بیٹھ بیٹھ کے، اب لیٹنے کا دل نہیں کرا. وہ آرام کرے گا ابھی، میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی. چلو جیسے تمہاری مرضی، وہ مسکرا کر بولی تھی. جب کچن سمیٹ لیا تو پھر وہ دونوں اس فرضی نشستی والے کمرے میں آ بیٹھیں. چند لمحے خاموشی سے گزر گئے. حیا کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے. نئی جگہ تھی، وہ بے تکلف ہونا بھی نہیں چاہ رہی تھی، مگر اس گھر میں کچھ انوکھی سی اپنائیت تھی. کیا وہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے؟ کبھی اب کی آتا ہے، وہ بھی پچھلے 3 سال سے، جب سے اس کا کاروبار اس جگہ پہ ہو گیا ہے. اس بات پہ جہان نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے وہ نہیں جانتی وہ کون سا کاروبار کر رہا ہے. تمہاری شادی کب ہوئی تھی؟ انہوں نے مسکرا کر محبت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. وہ ذرا گڑبڑا گئی. پتہ نہیں جہان نے کیا کہہ رکھا تھا، پھر زبردستی مسکرائی. زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بس 20-22 سال ہونے والے ہیں. یہ صرف اس کی سوچ تھی. اچھا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے. وہ مسکرا کر سر ہلاتی دعا دے رہی تھی. عربوں کی مخصوص عادت. جہان کیا اتنے سال آپ سے کانٹیکٹ میں رہا تھا؟ ہاں، فون کرتا رہتا ہے، 2-3 برسوں سے تو آنے جانے بھی لگا ہے. بہت سعادت مند لڑکا ہے، ہمیں کبھی بھی نہیں بھلایا. جی، وہ بتاتا تھا آپ کے بارے میں اکثر. آپ تو ڈاکٹر تھی نا، میرا مطلب ہے نا. ہاں، مگر اب میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے. یہاں ہسپتال جاتی ہوں ہر ہفتے اور اتوار، لیکن آج تم لوگ آ رہے تھے اس لیے نہیں گئی. یعنی کہ جہان ان کو آنے سے پہلے مطلع کر چکا تھا، لیکن کیا تھا اگر اسے بھی بتا دیتا. ان کے ساتھ پہلے وہ تکلف میں بیٹھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ باتیں کرتی گئیں تو حیا کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے. وہ کوہنی بھی پیچھے گاؤ تکیے پہ ٹیک لگائے آرام سے بیٹھ گئی. کیلس کی باتیں، یہاں کے لوگوں کی باتیں، پاکستان کی، زیتون کے درختوں کی. وقت گزرنے کے ساتھ اسے مریم خانم کا گھر بہت اچھا لگنے لگا تھا. رات میں اس نے مریم خانم کے ساتھ مل کر کھانا تیار کروایا تھا. انہوں نے آج مانتی بنائے تھے. عجیب و غریب سی ڈش تھی مگر مزیدار تھی. مریم خانم کے بقول جہان کو بہت پسند تھی. جب وہ دسترخوان پہ برتن لگا رہے تھے تب وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا. جہان، مجھے مریم آنٹی نے وہ کارڈ بھی دکھایا ہے جو تم نے ان کے لیے لکھا تھا. آنٹی؟ آپ تو جہان کو اس سے بھی پہلے سے جانتی ہیں نا. جب وہ اندر قالین پر آ کر بیٹھا تو اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے حیا نے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے کہا. مریم آنٹی اس کے پیچھے ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہو رہی تھیں. اس کی بات پر مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا. ہاں بیٹا، عرصہ ہو گیا ہے ان کے ساتھ تو. انہوں نے مانتی کی ڈش دسترخوان میں وسط میں رکھتے ہوئے کہا، پھر خود بھی بیٹھ گئیں. تمام برتن رکھے جا چکے تھے اور ان کے گروہ 3 تک کون کے 3 خانوں کے سامنے آمنے سامنے تھے. تو پھر بتائیں نا آنٹی، جہان بچپن میں کیسا تھا؟ وہ اسی طرح مسکراہٹ دبائے گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھی مزے سے پوچھنے لگی. کھلے بال سمیٹ کر کندھے پہ ایک طرف ڈالے، لمبی جامنی قمیض کے اوپر شانوں پہ ٹھیک سے زیتونی دوپٹہ پھیلائے وہ اس گھر کے ساتھ بہت مانوس لگ رہی تھی. جہان کیسا تھا؟ ایسا ہی تھا جیسا اب ہے. آنٹی ڈش اس کے سامنے کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگیں. وہ اس دوران سر جھکائے خاموشی سے پلیٹ میں کھانا ڈال رہا تھا. تو بتائیں نا، اب اور تب وہ کیسا تھا؟ اس نے ابرو اٹھا کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر اپنی پیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا. بھائی ایسا ہی تھا، بہت سمجھدار، بہت تمیزدار لڑکا. ہماری جدیسی کے لڑکے جب کھیلتے تھے تو گیند اکثر ہمارے گھروں کی چھت پر آ جاتی تھی. لڑکے بغیر پوچھے گھروں میں پھلانگ لیتے تھے، مگر یہ تو بہت اچھا بچہ تھا. کبھی بغیر پوچھے کسی کے گھر میں نہ داخل ہوتا، نہ بغیر پوچھے کسی کی چیز اٹھائی، کبھی کسی کی باتیں نہیں سنی، کسی کی بات ادھر سے ادھر نہیں کی. بہت ہی سعادت مند لڑکا تھا. آنٹی بڑی محبت اور اپنائی سے بتا رہی تھی اور وہ منہ آدھا کھولے ہکا بکا سن رہی تھی، جبکہ سعادت مند لڑکے نے اسی سعادت مندی سے اس بات میں سر ہلایا. بس اللہ کا کرم ہے خانم، میری ممی کی تربیت بہت اچھی تھی. ساتھ ہی اس نے مسکراہٹ دبائے حیا کو دیکھا جس کے چہرے کی خفگی بتا رہی تھی اسے یہ ساری باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں. وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی. اگر وہ یہ سمجھتی تھی کہ جہان نے صرف اس کو بیوقوف بنایا تو وہ غلط تھی. اس فہرست میں تو بہت سارے لوگ تھے، اللہ سمجھے اس کو. رات میں آنٹی کے اپنے کمرے میں چلے جانے کے بعد وہ اوپر آئی. گیسٹ روم اچھا تھا، ڈبل بیڈ، نفیس بیڈ شیٹ، چھوٹے سے گھر کا چھوٹا سا کمرہ، بالکنی میں کھلتا دروازہ.
ترکوں کے بالائی منزل کے کمروں میں بالکنی میں کھلتے دروازے ضرور ہوا کرتے تھے۔ جہان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ بیڈ کی پائنتی پر آ کر بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کرے۔ بالکنی کے دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ فوراً اٹھنے لگی۔ بیٹھو بیٹھو۔ وہ ہاتھ اٹھا کر روکتا عجلت میں آگے آیا، کرسی کے سائڈ سے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے کھولنے لگا۔ حیا اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ تم سو جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ اپنے بیگ سے اپنا لیپ ٹاپ نکالتے ہوئے اس نے حیا کو کہا۔ لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کھول کر وہ اب کچھ سی ڈیز نکال کر الٹ پلٹ کرنے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کو دیکھی گئی۔ ایک سی ڈی نکال کر جہان نے لیپ ٹاپ میں ڈالی، چند لمحے کے لیے کچھ دیکھا، پھر سی ڈی واپس نکالی، کور میں ڈالی، لیپ ٹاپ اٹھا کے بیگ میں رکھا اور پھر ذرا چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک جہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر ذرا گڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ تم سو جاؤ، میں جا رہا ہوں، لیکن ان کو مت بتانا۔ بیگ اٹھا کر زپ بند کرتے ہوئے کھڑا ہوا، اسے کندھوں پہ ڈالا اور پھر بالکنی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ متفکر سی کھڑی ہوئی۔ کب آؤ گے؟ صبح۔ اندر سے دروازہ بند کر لو، میرے پاس دوسری چابی ہے۔ اس نے مڑے بغیر کہا اور باہر نکل گیا۔ کاش اس وقت مریم خانم سن لیتی ہیں کہ ان کے گھر کی کتنی چابیاں ان کے سعادت مند بیٹے کے پاس ہیں۔ حیا نے دروازہ بند کرتے ہوئے ذرا جھرجھری سے باہر دیکھا۔ باہر ایک خستہ حال زینہ تھا جو گھر کی پشت پہ اترتا تھا اور پھر بیک ڈورز کی عادتوں سے ہمیشہ سے تھی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا، اس کی پشت سے ٹیک لگائے، چند گہری سانسیں اندر اتاری۔ 24 گھنٹے، پورے 24 گھنٹے بعد وہ کیلس کے بارڈر پہ ہوں گے۔ کل کی رات بلا شبہ ایک یادگار رات ہوتی، اس نے سوچا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ یادگار ہوگی، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ صبح کا سنہری دودھیا پن کیلس کے کھیتوں اور زیتون کے درختوں کے جھنڈ پہ قطرہ قطرہ اتر رہا تھا۔ وہ کمرے میں رکھی اس واحد کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی منتظر سی بالکنی کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے میز پہ ناشتے کے برتن خالی پڑے تھے۔ وہ کافی دیر سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، اجرک کے لمبے کرتے میں ملبوس، بالوں میں ڈھیلا جوڑا بنائے، منتظر، مضطرب مگر پرسکون۔ دفتر دروازے کے کی ہول سے کلک کی آواز آئی۔ آہستہ سے دروازہ کھلا، پر دونوں ہاتھوں سے پکڑے جہان نے دبے پاؤں سے یوں دھکیلا کہ اس کی چڑچڑاہٹ کم سے کم سنائی دے۔ ابھی آدھا کھلا تھا کہ اس کی نگاہ سامنے حیا پہ پڑی۔ وہ شاید اس کے آرام کے خیال سے آہستہ کھول رہا تھا۔ اسے جاگتا دیکھ کر سیدھا ہوا اور اندر آ کے دروازہ بند کیا۔ صبح بخیر، اٹھ گئیں؟ ہاں، کب کی؟ جہان نے اپنا بیگ بیڈ پہ رکھا۔ وہ تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا، ٹھیک ہی تھا۔ شاید رات کہیں اور سویا تھا، یا شاید نہیں، پتہ نہیں کیا کرتا رہا تھا۔ کیا خانم آئی تھیں؟ وہ الماری کی طرف بڑھا جہاں اس کے کپڑے رکھے تھے۔ ہاں، ناشتہ دے گئی تھی، میں نے تمہارا نہیں بتایا۔ اچھا، کیا بنایا ناشتے میں؟ شاید ان کے ہاتھ کا ذائقہ اسے بہت پسند تھا، سو ذرا دلچسپی سے پوچھا، ساتھ ہی الماری میں رکھے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ بورک لائی تھیں، ایک میرا اور ایک تمہارا۔ تم نے اپنا کھا لیا؟ ہاں، اور میرا؟ اس نے ایک شرٹ اور تولیہ نکال کر کندھے پہ ڈالتے ہوئے باتھ روم کی طرف جاتے جاتے مڑ کر پوچھا، تم تھے نہیں، اب واپس کیا کرتی؟ تو میں نے وہ بھی کھا لیا۔ وہ جو کسی اور جواب کی توقع میں باتھ روم کی طرف جانے لگا تھا، رک کر بے حد تحیر سے اسے دیکھا۔ تم نے میرا ناشتہ بھی کھا لیا؟ اس نے آرام سے سر ہلایا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، ٹیک لگائے وہ مزے سے بیٹھی تھی۔ جہاں نے تعصب سے اسے دیکھا۔ دادا کہتے تھے کہ ان کے زمانے میں بیویاں شوہر کے آنے سے پہلے کھانا نہیں کھایا کرتی تھیں۔ یہ تمہارے دادا کیا فرعون کے زمانے کے تھے؟ وہ منہ بنا کے بولی، ابھی تو گزرا ہے ان کا زمانہ، اب بھی وہی رواج ہیں۔ پتہ نہیں بڑوں کو کیا نوسٹیلجیا ہوتا ہے کہ شاید ان کا زمانہ زیادہ اچھا تھا۔ ان کی بات پہ جہان نے افسوس سے ذرا سا سر جھٹکا۔ اچھا سنو، مریم خانم کے کچن کے اوپر والے کیبنٹس میں دائیں ہاتھ کی تیسری کیبنٹ کھولو گی تو وہاں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں پڑی ہوں گی، کچھ نکال لاؤ میرے لیے۔ اللہ اللہ جہان، کل کو وہ کسی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ سعادت مند لڑکا کبھی بغیر پوچھے چیزیں نہیں لیتا۔ میں نے کب کہا کہ بغیر پوچھے لو؟ تم نے یہ بھی نہیں کہا کہ پوچھ کے لو۔ بورک سے جی نہیں بھرا جو صبح صبح میرا دماغ کھا رہی ہو۔ وہ خفگی سے کہتا باتھ روم میں چلا گیا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ اس کے جانے کے بعد حیا کے لبوں پہ مسکراہٹ امٹ آئی۔ وہ شرارت سے نچلا لب دانتوں سے دبائے اٹھی، سائڈ ٹیبل کے پردے پیچھے سے ایک ڈھکی ہوئی پلیٹ نکالی اور پھر اوپر والی پلیٹ اٹھا کے جہان کا بورک دیکھا، اسے دوبارہ ڈھکا اور پھر سامنے میز پہ رکھا۔ چند لمحے کے لیے کھڑی سوچتی رہی، پھر اپنا پرس اٹھایا، اندر سے پین اور پوسٹ ان نوٹ کا چھوٹا پیڈ نکالا، اوپری صفحے پہ لکھا، تمہارے دماغ سے بورک کا ذائقہ بہت اچھا ہے، اور اس نوٹ کو پیڈ سے پھاڑا اور اوپری پلیٹ پہ چپکا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر تھی۔
کچھ دیر بعد جب جہان نیچے آیا تو وہ دونوں فرضی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ اسے دیکھ کر وہ ذرا سا مسکرایا، وہی اپنائیت بھری مسکراہٹ۔ غالباً بورک اسے مل گیا تھا، وہ بھی جواباً مسکرائی۔ دونوں نے کہا کچھ بھی نہیں، پھر وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کسی کام کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ دوپہر میں مریم خانم جب کپڑے دھونے کے لیے صحن میں آئی تو وہ بھی اپنا عبایا اور اسکارف لے کر ادھر ہی آ گئی۔ عبایا تو وہ عادتاً روز ہی دھوتی تھی، ترکی ہو یا پاکستان۔ حجاب کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ صفائی نہ رکھی جائے، بلکہ اس میں صفائی کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی۔ وہ کبھی بھی گیلے بالوں پہ اسکارف نہیں اوڑھتی تھی، اور بھلے عبایا سے کپڑے نظر نہ آئے مگر پھر بھی وہ استری شدہ کپڑے پہنتی اور بال ٹھیک سے بنا کر ہی اسکارف لیتی تھی۔ آنٹی، کیا آپ کے پاس عبایا لوشن ہے؟ میرا لوشن ختم ہو گیا ہے۔ اپنا عبایا اور اسکارف پانی سے بھری بالٹی میں ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ عبایا کو سرف سے دھونے کا رسک نہیں لے سکتی تھی اور عبایا لوشن ختم ہو چکا تھا۔ اب کس سے دھوئے؟ اتفاق سے میرے پاس بھی نہیں پڑا ہوا، تم شیمپو ڈال لو، وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ ان کی ہدایت کے مطابق اس نے بالٹی میں تھوڑا سا شیمپو ڈالا اور ہاتھ سے مکس کر دیا۔ مریم خانم مشین میں کپڑے ڈال رہی تھیں، وہ ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آنٹی، ایک بات تو بتائیں۔ پوچھو، انہوں نے دورانی مصروفیت پوچھا۔ جہان کہتا ہے کہ قرآن میں پہیلیاں ہوتی ہیں، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا، قرآن بذات خود پہیلی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ تو قرآن خود بھی بار بار کہتا ہے۔ ہاں، تم کہہ سکتی ہو کہ قرآن میں بہت ساری پہیلیاں ہیں، مگر آنٹی، قرآن تو آسان بتا کر اتارا گیا ہے نا، تو پھر کیا ضروری ہے کہ ہم اس کی ہر پہیلی ڈھونڈیں؟ نہیں، قرآن آسان بنا کر نہیں اتارا گیا، اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ وہ اب مشین کا ٹائمر لگا رہی تھی۔ لیکن آنٹی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے قرآن کو آسان بنا کر اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ قرآن کو یسیر بنا کر اتارا ہے، لیکن آسان نہیں۔ یسیر کا مطلب آسان نہیں ہوتا، یہ تو انگریزی اور دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ آسان کر دیا جاتا ہے، ورنہ اس کا مطلب آسان نہیں ہوتا۔ یسیر کہتے ہیں کسی چیز کو تمام ضروری لوازمات سے آراستہ کر کے اسے ریڈی ٹو یوز بنا دینے کے۔ مگر آنٹی، آسان بھی تو اسی چیز کو کہتے ہیں۔ وہ الجھی۔ نہیں بیٹا، آسان کہتے ہیں پیس آف کیک کو، یعنی کسی کو کھانے کے لیے ایک کیک کا ٹکڑا دے دینا، اور یسیر کا مطلب ہے کسی کو انڈے، میدا، گھی، چینی وغیرہ اور کیک کی ریسیپی دے کر کچن میں بھیج دینا۔ سب اس کے ہاتھ میں ہوگا مگر کیک اسے خود بنانا ہوگا۔ اب یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ کیک بناتا ہے یا ان اشیاء سے آملیٹ اور میدے کی روٹی بنا کر اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی ہوتا ہے بیٹا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مشین زوردار آواز کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کے عبایا کو بھگوئے ہوئے بھی کافی دیر ہونے کو آئی تھی، سو اس نے بالٹی سے اپنا گیلا عبایا اور اسکارف نکالا اور صحن کے کونے میں لگے سنک پہ لے آئی۔ آنٹی، کیا سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نل کھول کر دونوں مٹھیوں سے سیاہ حریر کو بھینچتی وہ اس کی جھاگ نکال رہی تھی۔ پانی گٹا گٹ کی آواز کے ساتھ سنک کے نیچے جا رہا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ تو پھر وہ پیچھے کیوں آتے ہیں؟ سنک پہ جھکے کھڑی کپڑا بھینچ بھینچ کر اس کے ہاتھ دکھنے لگے تھے۔ جھاگ اب ذرا کم ہوئی تھی۔ یعنی؟ اس کی آنٹی کی طرف پشت تھی، وہ صرف ان کی آواز سن سکتی تھی۔ یعنی کہ وہ ہمیں بار بار کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ اس نے گیلے عبایا کو گٹھری کی صورت بنا کر دونوں ہاتھوں سے نچوڑا۔ پانی کی دھاریں بہتی گئیں۔ تو اچھا ہے نا، ایسے انسان بار بار معافی مانگتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کے وہ گناہ بدل کر نیکی لکھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن وہ ہمارا تعاقب ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کے ہاتھ میں اب ٹھنڈا سا عبایا رہ گیا تھا۔ حریر بھی جب کپڑا تھا، اس کو گٹھری میں ڈالا تو وہ ایک چکن نہ پڑتی۔ اس نے کبھی بھی اس کو استری نہیں کیا تھا، گول مول کر کے رکھ دیا، مجال ہے جو چمک مان پڑے۔ سچے دل سے توبہ کرو تو گناہ نہیں آتے پیچھے۔ اس نے تار پہ عبایا پھیلایا اور پھر ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اب مشین سے گیلے کپڑے نکال رہی تھی کہ نکھیوں سے اسے اپنا عبایا ہوا سے پھڑ پھڑاتا دکھائی دے رہا تھا۔ مگر وہ کوف تو دیتے ہیں نا، جیسے یہ عبایا مجھے کوف دے رہا ہے۔ لگتا ہے ابھی ہوا کا تیز جھونکا آئے گا اور یہ اڑ کر میرے سارے منظر پہ چھا کر اس کو تاریک کر دے گا۔ اس بات پہ مریم خانم ذرا سا مسکرائیں اور ٹوکری میں سے ایک کلپ اٹھا کر عبایا کے اوپر لگا دیا۔ حیا پل بھر کو بالکل ٹھہر گئی۔ اب نہیں اڑے گا، بھلے کتنا ہی پھڑپھڑا لے۔ دعا بھی ایک کلپ کی طرح ہوتی ہے، اور یہ گنا اس لیے یوں پھڑپھڑاتے ہیں تاکہ تم یہ یاد رکھو کہ اگر دوبارہ تم اس کی طرف گئیں تو یہ کلپ ٹوٹ جائے گا اور کپڑا اڑ کر سب پہ چھا جائے گا۔
زمانہ اسلام میں آنے کے بعد جاہلیت کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر غلط راستے کی طرف جانے کی صورت میں وہ پچھلے گناہ زندہ ہو جاتے ہیں اور انسان کے اس پرانے زمانے جاہلیت کا بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ تو گناہ اس لیے ہمیں دکھائی جاتے ہیں تاکہ ہم ڈرتے رہیں اور برائی کی طرف دوبارہ نہ جائیں، ہاں، اور تاکہ ہم خوف اور امید کے درمیان اللہ کو پکارتے رہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ مشین کا ڈرائر بجنے لگا، آنٹی اس کی طرف پلٹ گئیں۔ وہ بس ان کی پشت کو دیکھے گئی۔ بہارے عائشہ کی باتیں دہراتی تھی، عائشہ جہان کی اور جہان مریم خانم کی۔ ہر علم والے پہ ایک علم والا ہوتا ہے، بس انسان کو سننا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہوتی ہے، اور یہ سننا اس نے ترکی آ کر ہی تو شروع کیا تھا۔ ترکی کے خوبصورت لوگوں کی خوبصورت باتیں۔ لسنرز، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت جگہوں پر میری آواز بیٹھ جاتی ہے۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، میں معذرت خواہ ہوں، امید کرتی ہوں آپ اس بات کو اگنور کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ کیلس کا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا تھا، آج رات اس پہ چاند نہیں اترا تھا۔ مکئی کے کھیت سنسان پڑے تھے، ہر سو زیتون کی رسیلی لہک اور بارش سے پہلے کی مٹی کی خوشبو پھیلی تھی۔ خاموش تاریک رات۔ جہان نے بریک پہ زور سے پاؤں رکھا تو گاڑی جھٹکے سے رکی۔ حیا نے اسے دیکھا، سبز شرٹ، نیلی جینز اور ماتھے پہ بکھرے بال۔ وہ سوچتے ہوئے ونڈ سکرین سے پار دیکھ رہا تھا، کیا ہمیں اس سے آگے پیدل چلنا ہے؟ اس کے سوال پہ جہان کا ارتکاز ٹوٹا۔ اس نے چونک کر حیا کو دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ ہاں، زیادہ دور نہیں جانا، گاڑی یہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم واپس اس پہ آنا اور اسے خانم کے گھر چھوڑ دینا، اس کا مالک اسے وہیں سے لے لے گا۔ اپنی طرف کا لاک کھولتے ہوئے وہ کہتے کہتے رکا، آر یو شور تم میرے ساتھ وہاں تک آنا چاہتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میری حصے مزہ اتنی بری ہے کہ میں ایسی بات مذاق میں کہوں گی؟ وہ خفگی سے کہتی باہر نکل آئی۔ اس نے جہان کی ہدایت کے مطابق عبایا نہیں لیا تھا تاکہ شامی عورتوں جیسی نہ لگے، اور کیلس کی مقامی عورتوں کی طرح گھٹنوں سے نیچے کرتا، ترک فراک، ٹراؤزرز اور سر پہ مریم خانم کا پھولدار سیاہ سفید اسکارف یوں لے رکھا تھا کہ اسکارف ماتھے پہ لپیٹ کر اس کی دونوں تکونوں کی گرا گردن کے پیچھے لگائی اور پھر ان کو کندھوں پہ سامنے ڈال دیا، بالکل کشمیری عورتوں کی طرح۔ رات کے اندھیرے میں بھی اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ میں پہلے چلوں گا، جب وہ اس جھاڑی تک پہنچ جاؤں، اشارہ کرتے ہوئے، تب تم چلنا کہ ہمارے درمیان فاصلہ رہے۔ حیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے آگے چلا گیا۔ حیا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہاں دور دور کچھ بتیاں دکھائی دیتی تھیں۔ اس نے واپس آ کے دیکھا جہاں وہ جا رہا تھا، وہاں ہر طرف اندھیرا تھا، پیچھے روشنی، آگے اندھیرا، علامتی امتزاج۔ جب وہ نشان زدہ مقام تک پہنچ گیا تو وہ چلنے لگی۔ اس نے پھر وہی سرخ ہیل پہن لی تھی، جانتی تھی کہ جہان اس سے چڑھتا ہے اس لیے پہنی تھی۔ پاؤں کا درد ویسا ہی تھا، مگر اپنا سیاہ پرس پکڑے وہ اس کچی پکی زمین پہ بہرحال ہیل سے ٹھیک چل رہی تھی۔ آسمان پہ بادل وقفے وقفے سے گرجتے تھے۔ آج وہاں چاند نہیں تھا، آج وہاں ان کا چاند نہیں تھا۔ چند منٹ وہ یوں ہی چلتے رہے۔ پیر کا درد پھر سے سوا ہونے لگا۔ اسے پچھتاوا ہوا، لیکن جہان کو چڑھانا بھی تو تھا۔ وہ کھیت سے نکل کر اب ایک کھلے میدان میں چل رہے تھے۔ گرمی زوروں کی تھی، دور دور زیتون کے درخت چند نظر آنے لگے تھے۔ جہان ایک بڑے سے درخت کے پاس جا کر رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا تھا۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی اس تک آئی، سانس ذرا سا پھول گیا تھا۔ وہ دیکھو، جہان نے درخت کے اس پار اشارہ کیا۔ وہ تنے کی اور سے بدقت دیکھنے لگی۔ بہت دور، کئی 100 میٹر دور سرحدی باڑ تھی، خاردار اونچی تاریں۔ اس کے اندر اضطراب بڑھتا گیا، دل کی دھڑکن سوا ہو گئی۔ 2 بجے تک ادھر ہی بیٹھتے ہیں۔ وہ آواز سرگوشی کی مانت کیے تنے سے ٹیک لگا کر زمین پہ بیٹھا، لگتا تھا میجر احمد بول رہا ہے۔ حیا بھی اسی کے انداز میں تنے سے پشت ٹکا کر اکڑوں بیٹھ گئی۔ دونوں نے اپنے بیگ ایک دوسرے سے مخالف سمت میں رکھ دیے تھے۔ اوپر بجلی زور سے چمکی، چاندنی لمحے بھر کو پھیلی اور سارے میں پھر سیاہی اتر آئی۔ حیا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ کیا آج اسلام آباد میں بھی بادل ہوں گے؟ اس نے وقت کا حساب کرنا چاہا۔ یہاں 12:30 ہو رہے تھے تو ادھر 10:30 ہوں گے۔ کبھی کبھی ڈنر اسی ٹائم کیا جاتا تھا۔ شاید اب بھی سب کھانا کھا رہے ہوں، ڈائننگ ٹیبل پہ سب ہوں، طیبہ کی فیملی بھی، پھپھو بھی، وہ پلاسٹک کی بنی نتاشا بھی، اور اگر کوئی ابھی ان کو بتائے کہ جہان اور حیا عین اس وقت ترکی اور شام کی سرحدی باڑ سے ذرا دور درخت تلے بیٹھے ہیں تو اللہ اللہ حیا،
یہ وہ آخری موقع ہے جب ایسی باتیں تمہیں سوچنی چاہیے۔ اس نے خود کو زرزنش کی۔ جہان تنے سے سر ٹکائے کلائی چہرے کے سامنے کی یہ گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ کچھ وقت ادھر بیٹھنا ہوگا، پھر میں چلا جاؤں گا اور تم واپس۔ جہان، کیا یہ آخری طریقہ ہے شام جانے کا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ میرے لیے؟ ہاں، مگر پہلے تو تم میرے ساتھ بھی کتنے آرام سے سفر کر لیتے تھے، تو اب؟ میں نے بتایا تھا نا، میرے ان سے تعلقات خراب ہیں۔ اس دفعہ میں یہی بارڈر کراس کر کے آیا تھا، سو اب اسی طرح جا سکتا ہوں۔ وہ بہت دھیمی آواز میں سمجھا رہا تھا۔ آج دونوں کا لڑنے کا موڈ نہیں تھا۔ مگر کیا تم ڈیلی پیپر ورک کر کے نہیں جا سکتے؟ میں اپنی شکل نہیں بدل سکتا حیا، میں ایئرپورٹ پہ گرفتار ہو جاؤں گا۔ بدل تو سکتے ہو۔ وہ حیا سلیمان نہیں ہے جن سے رات کے اندھیرے میں کوئی ڈراؤنی شکل بنا کر ملو تو وہ دن کی روشنی میں نہیں پہچانیں گے۔ وہ پورے ہجوم میں بھی اپنا بندہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ میں اس شکل پہ کوئی نارمل انسان والی دوسری شکل تو نہیں چڑھا سکتا نا؟ ہاں، بس جب کسی کو بیوقوف کہنا ہو تو میری مثال کافی ہے۔ وہ بغیر خفگی کے ہنس کر بولی تھی۔ پہلی دفعہ ایسی بات نے اسے خفا نہیں کیا تھا۔ وہ ذرا مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ چند لمحے بیتے۔ خاموشی کے بوجھ نے زیتون کی شاخوں کو مزید بوجھل کر دیا تو وہ بولی، جہان، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ یہ کہ میں زندہ رہوں اور اس لمبی سی عمر میں اپنا کام کرتا رہوں۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے چہرے پہ وہ چمک دیکھ سکتی تھی جو اب اس کے لیے بہت مانوس تھی۔ بہت محبت ہے نا تمہیں اپنی جاب سے؟ بہت زیادہ۔ اس نے بس 2 لفظ کہے، جذبات سے بوجھل لفظ۔ مزید کہنا بیکار تھا۔ اور تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ یہ کہ میں ایک کتاب لکھوں جس میں قرآن کی آیات کے رموز پر غور کروں، لفظوں میں چھپی پہیلیوں کو سلجھاؤں، ان کے نئے نئے مطلب آشکار کروں۔ کہتا ہے نا قرآن کہ اس میں نشانیاں ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ میں بھی ان میں سے بننا چاہتی ہوں۔ وہ محویت سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے سن رہا تھا۔ پھر کب لکھو گی یہ کتاب؟ کبھی نہ کبھی ضرور لکھوں گی، مگر پتہ ہے میں ایک بات جانتی ہوں، اگر دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور میں لکھنے بیٹھوں اور مجھ سے اس 2 گنا قلم اور روشنائی بھی دے دی جائے، تب بھی سارے قلم گھس جائیں گے۔ ساری روشنائی ختم ہو جائے گی مگر اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ گرم ہوا سے سیاہ اسکارف پھڑپھڑا رہا تھا۔ دفتن کار کو ذرا سا جھٹکا لگا تو اس کا چہرہ آگے کو لڑکا، مگر اگلے ہی لمحے آنکھیں کھول کر وہ سنبھل کر پیچھے ہوئی۔ سامنے لمبی ہائی وے کے افق پہ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ہوا میں گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف خشک ویرانہ تھا، دور پہاڑ تھے۔ میں سو گئی تھی؟ اس نے آنکھیں ملتے جیسے خود سے پوچھا۔ نہیں مادام، آپ کل رات سے ڈرائیو کر رہی ہیں، سو تو میں رہا تھا۔ حیا نے بائیں جانب دیکھا جہاں اسٹیئرنگ وہیل پہ دونوں ہاتھ رکھے ڈرائیو کر رہا تھا۔ نیلی جینس پہ نیلی ڈریس، شرٹ کے آستین کوہنیوں تک موڑے، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگائے جن کے سائڈ سے آنکھ کے قریب زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا ہم کیلس پہنچ گئے؟ اس نے گردن ادھر ادھر پھیری۔ موٹر وے کے اطراف کا مخصوص ویران علاقہ۔ نہیں، سو جاؤ، جب پہنچیں گے تو تمہیں اٹھا دوں گا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا اور گردن سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ جہان نے نگاہ پھیر کر اسے دیکھا اور پھر افسوس سے سر جھٹکا۔ حیا خانم، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کے جو ایتھکس ہوتے ہیں ان میں سے دوسرا نمبر کس چیز کا ہوتا ہے؟ میں نے سیٹ بیلٹ پہن رکھی ہے، بند آنکھوں سے کہتے اس نے ہاتھ سے اپنی سیٹ بیلٹ کو چھو کر یقین دہانی کی۔ وہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا فرنٹ سیٹ پہ سونے کی ممانعت کے حوالے سے ہے۔ نیند ویسے ہی کھل گئی تھی، اوپر سے اس کے طنز۔ وہ آنکھیں کھول کر پوری طرح جاگ کر سیدھی ہوئی۔ تمہارے منہ سے ایتھکس کا ذکر کتنا خوبصورت لگتا ہے نا جہان۔ کیوں؟ چند ایک باتوں کے علاوہ میں بہت ڈیسنٹ آدمی ہوں۔ وہ برا مان گیا۔ حیا نے بہت حیرانی سے اسے دیکھا۔ تھینک یو ویری مچ جہان سکندر، ورنہ میں انقرہ سے یہاں تک یہی سوچتی آ رہی ہوں کہ یہ کار تمہاری اپنی ہے یا چوری کی۔ جہان نے ایک خفا نگاہ اس پہ ڈالی اور رینٹ کی ہے کہہ کر سامنے دیکھنے لگا۔ ہم کیلس کب پہنچیں گے؟ اس نے ذرا کسل مندی سے پوچھا۔ ڈرائیو میں کر رہا ہوں، تم تو سوتی آئی ہو۔ پھر ایک تو پتہ نہیں ہر ڈرائیو کرنے والا یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ باقی تمام مسافر تھک نہیں سکتے۔ اوہ، تمہارا پاؤں تو نہیں دکھ رہا؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور تمہارا سر درد؟ اس نے پھر سے جارحیت کے پردے میں دفاع کیا۔ میں ٹھیک ہوں۔
حیا نے اس بات پہ گردن موڑ کر بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 10 سیکنڈ پہلے، جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے سر میں درد تھا تب بھی وہ نہیں بتائے گا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ باہر چلتی گرم ہوا کے تھپڑوں کے سوا کوئی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ ہم کیلس کب پہنچیں گے؟ اس نے اب کے ذرا اکتا کر کوئی تیسری دفعہ پوچھا۔ 2 گھنٹے مزید لگیں گے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ آؤ، تم خود مصر تھیں۔ شکایت تو نہیں کر رہی، ٹائم ہی پوچھ رہی ہوں۔ کوئی 17ویں دفعہ پوچھ رہی ہو؟ وہ باقاعدہ برا مان گیا تھا۔ اور تم تو کپادوکیا دیکھنے آئی تھی، پھر کیلس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری مرضی۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ یہ کہہ نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اسے ڈر تھا کہ وہ اسے کھو نہ دے۔ کار اسی طرح سنسان سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ شاد و نادر آس پاس سے اکا دکا گاڑی گزر جاتی، ورنہ ہر سو سنہری سی خاموشی تھی۔ ہم کیلس میں کہاں رہیں گے؟ کبھی کبھی بہار گل بننے میں حرج نہیں ہوتا، سو اس نے پھر سے سوال کیا۔ ایک سیف ہاؤس ہے، رات وہیں رہیں گے۔ آج اتوار ہے، کل پیر کا دن بھی وہیں گزاریں گے۔ پھر میں کل رات بارڈر پہ چلا جاؤں گا اور پرسوں صبح تم استنبول چلی جاؤ گی۔ پھر پرسوں رات تم پاکستان کی فلائٹ لے لو گی۔ اب اگر کہتی ہو تو 71ویں دفعہ سارا پلان دہرا دیتا ہوں۔ اتنی بلی لگ رہی ہوں تو نہ لاتے مجھے، تم نے ایک دفعہ بھی منع نہیں کیا اور فوراً راضی ہو گئے۔ تم اندر سے خود ہی چاہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ آؤں۔ واہ، یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئی۔ جہان نے مسکراہٹ دبائے سر جھٹکا۔ وہ یقیناً اس کے سونے سے بور ہو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ جاگ جائے اور جلی کٹی ہی سنائے، مگر بولتی رہے، مگر مجال ہے جو یہ آدمی اعتراف کر لے۔ وہ خفگی سے رخ موڑے بائیں طرف دیکھتی رہی۔ پاکستان میں ڈرائیونگ سیٹ دائیں طرف ہوتی تھی، مگر ترکی میں بائیں جانب تھی، سو وہ جہان کے دائیں بیٹھی تھی۔ سورج اب پوری طرح سے نکل آیا تھا۔ کل رات جب انقرہ میں ہوٹل سے جہان نے اسے پک کیا تھا، تب سے اب تک وہ حالت سفر میں تھے۔ ویسے اب بتاؤ، دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ اسلام آباد، وہ بے نیازی سے بولی۔ اچھا؟ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے جہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور ہیلن آف ٹرائی کے ٹرائی کا ذکر تو تم نے سنا ہوگا؟ ہاں، اس کو یہاں کیا ذکر؟ وہ دور نظر آتے پہاڑوں کو دیکھ کر بولی۔ ٹرائی کا تاریخی شہر ترکی میں ہی واقع ہے۔ ہاں، وہ ہیلن آف ٹرائی کی کہانی ترکی کی ہی ہے۔ اچھا؟ جہان نے اپنی طرح اسے متاثر کرنے کی کوشش کی، مگر حیا نے ذرا اثر نہیں لیا۔ وہ بھی ڈی جے کی دوست ہونے کا حق ادا کرنا چاہتی تھی۔ جہان کچھ دیر ڈانس سے لب دبائے کچھ سوچتا رہا، پھر ایک دم اس نے گردن موڑ کر حیا کے اس طرف دور سے دکھائی دیتے پہاڑوں کو دیکھا اور ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ گئی۔ اس پہاڑ کا نام معلوم ہے تمہیں؟ حیا اسی طرف دیکھ رہی تھی، بس ذرا سے شانے اچکائے۔ نہیں، وہ ماؤنٹ نمرود ہے، کہہ کر جہان نے اس کے تاثرات دیکھے۔ اچھا؟ وہی بے نیازی۔ نہیں، تم نہیں سمجھی، یہ ماؤنٹ نمرود ہے۔ نمرود کو تو تم جانتی ہو نا؟ کون؟ اس کے لبوں سے پھسلا، پھر یاد آیا ترکوں کے جو نام تے پہ ختم ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں دال پہ ختم ہوتے ہیں۔ احمد سے بنا احمد، مولود سے بنا مولود، اور نمرود سے بنا نمرود، بادشاہ نمرود۔ وہ چونکی۔ ہاں، وہی نمرود، اور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اتارا تھا۔ اللہ اللہ، یہ وہ پہاڑ ہے؟ وہ پہاڑ ترکی میں ہے؟ اس کو حیرت کا جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ بھورا سا پہاڑ جو ان سے بہت دور تھا کافی دیر سے ان کے ساتھ چلا رہا تھا۔ یہ تھا وہ پہاڑ۔ وہ 5 ماہ سے ترکی میں تھی اور اسے کبھی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ سارا قصہ وہ سب آج کے ترکی میں ہوا تھا۔ جہان اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر آسودہ سا مسکراتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا، اور وہ اپنا اسلام آباد بھلائے بلا پلک جھپکے اس پہاڑ کو دیکھ رہی تھی۔ 2-4 ہزار پرانا قصہ، وہ قصہ جس کا ذکر قدیم مقدس کتابوں میں ملتا ہے، وہ اس پہاڑ پہ پیش آیا تھا۔ بالکل اسی پہاڑ پہ جب ہم سب کے ابراہیم علیہ السلام کو، ان ابراہیم علیہ السلام کو جنہیں یہود، عیسائی اور مسلمان سب اپنا پیغمبر مانتے ہیں، کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اس آگ میں جو جلا دیتی ہے، جو راکھ کر دیتی ہے، مگر وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی تھی، نرم گلابوں کی طرح۔ لیکن پھر ہر کسی کے پاس قلب سلیم تو نہیں ہوتا نا، اور جاتے اس سلیم دل کو حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کو کتنا جلنا پڑے، یہاں تک کہ آگ اس پہ اثر کرنا چھوڑ دے۔ ہاں، تپش اثر کرنا چھوڑ دیا کرتی ہے جب جل جل کر انسان کندن بن جاتا ہے، اور پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو عبایا میں گرمی نہیں لگتی؟ اور حجابی لڑکی حیران ہوئی ہے کہ گرمی؟ کون سی گرمی؟ اس نے بے اختیار اپنے بازو کے اوپری حصے کو چھوا۔
جہاں داغے گئے 3 حروف آج بھی ویسے ہی تھے، ہو۔ وہ کون تھی؟ ہاں، بہت گناہ گار، بہت غلطیاں کرنے والی ہی صحیح، بہت نافرمان قسم کی مسلمان ہی صحیح، مگر سامنے اس پہاڑ پہ نشر تاریخ سے ایک امت ہونے کا رشتہ تو تھا ہی۔ اور زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب کسی مسلمان کو خود کے ابلتے جوش، بازو پہ کھڑے ہوتے رونگٹوں اور فرتے جذبات سے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے پر بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی وہ ایک ایسا ہی لمحہ تھا۔ کیلس قریب آیا تو نمرود داغ یعنی کوہ نمرود دور ہوتا گیا، مگر اس کا سحر ابھی تک قائم تھا۔ جہان بتا رہا تھا کہ نمرود داغ پہ نمرود کے بڑے بڑے مجسمے بنے ہیں جن کے سر کاٹ دیے گئے ہیں۔ اب وہ کٹے ہوئے سر پہاڑ کے قدموں میں جا بجا پڑے ہیں اور سیاح ان پہ سٹول کی طرح بیٹھ کر تصاویر بنواتے ہیں۔ جو سر جھکتے نہیں وہ اسی طرح کاٹ دیے جاتے ہیں۔ چلو، وقت انسان سے جو بھی چھینے کم از کم اس بات کا فیصلہ تو کر ہی دیا کرتا ہے کہ کون تاریخ کے درست طرف تھا اور کون غلط طرف۔ کیلس سے ذرا دور وہ ایک گیس اسٹیشن پہ رکے تو جہان نے کہا ادھر موجود سٹور سے گفٹ لینا چاہتا ہے۔ کس کے لیے؟ اس نے نہیں بتایا، یقیناً اپنے میزبانوں کے لیے۔ وہ بھی کار سے نیچے اتر آئی۔ سٹور میں آ کر وہ پرفیوم والے ریک کی طرف چلا گیا۔ خالص زنانہ پرفیومز؟ اسے شبہ ہوا کہ وہ کسی لڑکی کے لیے شاپنگ کر رہا ہے۔ عجیب سا لگا۔ خیر، وہ میک اپ سیکشن میں کاسمیٹکس الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ پھر یاد آیا کہ کاجل خریدنا تھا، اس کا کب سے ختم ہو چکا تھا، اب استعمال بھی ذرا کم کرتی تھی، پتہ نہیں یہاں سے کیسا ملے۔ کاجل سٹکس کی ٹوکری سے جیسے اس نے ایک کاجل اٹھایا، ایک یاد ٹھم سے آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ترکی آنے سے قبل وہ چند روز جب اس نے اور ڈی جے نے اکٹھی شاپنگ کی تھی، انہی میں سے ایک دن وہ دونوں ایک شاپ کے کاسمیٹک سیکشن میں کھڑی تھی۔ حیا، سب سے اچھا اور اعلیٰ میک اپ برانڈ کون سا ہے؟ اس نے لپ گلوز ہونٹوں پہ لگا کر چیک کرتی حیا کو ماہر تصور کر کے پوچھا تھا۔ میک، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ ہاں، ڈی جے سیلز گرل کی طرف مڑی۔ ایک میک کا کاجل دکھا دیں۔ سیلز گرل نے فوراً میک کا کاجل نکال کر سامنے کیا۔ خوبصورت ڈبی، جدید انداز، ڈی جے کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ کتنے کا ہے؟ اس نے الٹ پلٹ کر ڈبی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 800 روپے کا۔ ڈی جے کا منہ کھل گیا۔ یہ ایک 800 روپے کا؟ سیلز گرل نے شائستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈی جے نے ہاتھ میں پکڑے کاجل کو دیکھا اور پھر سیلز گرل کو، پھر حیا کی طرف ہو کر سرگوشی کی۔ بی پاکستانی اینڈ بائی پاکستانی۔ ساتھ ہی ٹھک سے کاجل کاؤنٹر پہ رکھ کر قطعیت سے سیل گرل سے بولی، دکھائیں بھائی وہی اپنا 35 روپے والا ہاشمی کاجل۔ منظر نگاہوں کے سامنے سے تحلیل ہو گیا اور نگاہیں دھندلا گئیں، پھر بھی وہ دھیرے سے ہنس دی اور آنکھیں رگڑی۔ یادیں جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ کاجل لیے بغیر کہ اب پاکستان جا کر ہی لے گی، جہان کی طرف چلی آئی۔ وہ ایک پرفیوم خرید چکا تھا اور اب پیمنٹ کر رہا تھا۔ اتنا چھوٹا سا سٹور ہے، تمہیں کیسے پتا کہ اتنا مہنگا پرفیوم جو لے رہے ہو وہ اوریجنل ہے یا نکلی؟ جہان کو ٹوکنا تو قومی فریضہ تھا اس کے لیے۔ جہان نے بقایا پیسے واپس پکڑتے ہوئے مڑ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر لفافے سے پرفیوم نکال کر ڈبی سے شیشی باہر نکالی، پھر شیشی کی سپرے نوزل اپنی انگلی کے قریب لے جا کر سپرے کیا۔ دیکھو یہ کتنا فائن اور براور سپرے ہوا ہے، اگر نکلی ہوتا تو ذرا پٹکیوں کی صورت سپرے ہوتا، اور میں نے کئی بار پریس کر کے دیکھا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ میں تو اوریجنل پرفیوم پریس کرنے پہ بھی سپرے اتنا فائن نہیں ہوتا۔ اس نے ہاتھ پہ لگی خوشبو کو انگلیوں سے مسلا، پھر شیشی کا نوزل حیا کے سامنے کیا۔ دیکھو یہ نوزل کتنا پتلا ہے۔ اوریجنل پرفیوم کا ہمیشہ پتلا ہوتا ہے، جبکہ اسی برانڈ کے نکلی پرفیوم کا نوزل ذرا کھلا ہوگا۔ پھر وہ شاپر میں پرفیوم ڈالتا پلٹ گیا۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس آدمی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا۔ جب وہ کیلس کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے تو وہ سوچنے لگی کہ کیسے اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا۔ یہ ساری باتیں کوئی سکھا تو نہیں سکتا، یہ خود سیکھی جاتی ہیں، تجربے سے، مشاہدے سے۔ ہاں وہ یقیناً کسی مسئلے کی وجہ سے اکتا جاتا ہوگا، مگر پھر عام لوگوں کی طرح اس چیز کو ٹھپ کر کے نہیں بیٹھ جاتا ہوگا، بلکہ اس کا حل ڈھونڈتا ہوگا، اور ڈھونڈنے سے تو سب مل جایا کرتا ہے۔ ہاں وہ اسٹرگل کرنے والوں میں سے تھا۔ وہ اس سے متاثر ہوئی تھی، مگر خیر یہ بات اسے کہے گی تو وہ بھی نہیں۔ کیلس چھوٹا سا قصبہ تھا، تنگ مگر صاف گلیاں، خوانچہ فروشوں، پھلوں سبزیوں کی ریڑیاں، پاکستان کے کسی چھوٹے شہر جیسا، مگر زیادہ صاف ستھرا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک ایسی ہی گلی میں ایک دروازے کے کھڑے تھے۔ دستک دینے کے چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھل گیا۔ مرحبا، محمد خاتون نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔
مسکراہٹ کا پتہ آنکھوں سے چلا، ورنہ انہوں نے کھلے اسکرٹ اور لمبے بلاؤز کے اوپر اسکارف سے نقاب لے رکھا تھا۔ مرحبا۔ ساتھ ہی جہان نے حیا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ خاتون راستہ چھوڑ کر کھڑی تھیں۔ حیا نے ذرا جھجک کر جہان کو دیکھا، پھر ان خاتون کو سر کے اسباب سے سلام کا جواب دیتی اندر داخل ہوئی۔ چھوٹا سا صحن، آگے کمرے کا دروازہ، برآمدہ وغیرہ نہیں تھا۔ وہ تینوں دروازے تک ساتھ آئے۔ چوکھٹ پہ جہان جھک کر بوٹ کے تسمے کھولنے لگا، پھر جھکے گردن اٹھا کر آنکھوں سے حیا کو ذرا خفگی سے اشارہ کیا۔ اوہ! وہ جلدی سے آگے بڑھی اور نقاب اتارتے ہوئے تعظیماً ان خاتون کا ہاتھ لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ یہ میری بیوی ہے، حیا۔ وہ اب جوتے پیروں سے نکال رہا تھا۔ خاتون نے مسکراتے ہوئے اسے دعا دی، عمر میں برکت اور نعمتوں کی بقا کی دعا۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ نقاب کرنے لگی تو وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا، یہاں اور کوئی نہیں ہے، اتار دو۔ پھر ان خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ مریم خانم ہے، میرے دوست علی کرامت کی والدہ۔ حیا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اللہ اللہ، یہ تھیں وہ؟ حد ہے، جہان نے بتایا ہی نہیں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ وہ واقعی خوشی سے بولی تھی۔ وہ خاتون مسکراتے ہوئے سر ہلا کر پھر انہیں اندر لے گئیں۔ جب وہ ایک فرضی نشست والے کمرے میں آ بیٹھے تو وہ بہت اشتیاق سے کہنے لگی، مجھے جہان نے بہت دفعہ آپ کے بارے میں بتایا تھا کرامت بے، آپ کے ہسبینڈ کی ورک شاپ تھی نا استنبول میں، اب کہاں ہوتے ہیں وہ؟ اس سوال پہ مریم خانم کی مسکراتی آنکھیں ذرا سمٹیں۔ انہوں نے جہان کو دیکھا اور جہان نے حیا کو۔ کیا کچھ غلط پوچھ لیا؟ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے بیٹا۔ وہ بولیں تو آواز سوگوار تھی۔ اوہ! اللہ مغفرت کرے۔ اسے پچھتاوا ہوا، پھر موضوع بدلنے کی غرض سے بولی، اور آپ کی ایک جٹھانی بھی تھیں، فریحہ، جہان کو بہت پسند تھی وہ، بتایا تھا اس نے مجھے کہ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ وہ لوگ استنبول میں ہوتے ہیں کیا؟ خانم، ہم کھانا کھائیں گے مگر کوئی تکلف مت کیجیے گا، جو بنا ہے لے آئیں۔ وہ ذرا اونچی آواز سے بولا۔ حیا خاموش ہو گئی۔ پھر کچھ غلط پوچھ لیا تھا شاید۔ ہاں تم بیٹھو، میں کھانا لاتی ہوں۔ اس کی اپنائیت پہ ان کی پھیکی پڑی مسکراہٹ دوبارہ زندہ ہوئی اور وہ باہر چلی گئیں۔ کتنا بولتی ہو تم؟ وہ جھنجھلا کر اس کی طرف پلٹا جو گاؤں تکیے سے تیک لگائے بیٹھی تھی۔ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو مگر ان سے نہیں۔ تم تو جیسے فوراً بتا دو گے نا۔ اتنے گھنٹے ہو گئے سفر میں، ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا تم نے کہ ہم علی کرامت کے گھر جا رہے ہیں۔ فریحہ نے کئی سال پہلے خودکشی کر لی تھی اور اس سے پہلے اس نے ان کے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ وہ جو خفگی سے بولتی جا رہی تھی، اس کی بات پہ دھچکا سا لگا۔ اللہ اللہ! ششدر سی ہو کر اس نے جہان کو دیکھا۔ مگر کیوں؟ جہان نے شانے اچکائے۔ زمین جائیداد کا مسئلہ تھا شاید۔ یہ لوگ اب یہیں رہتے ہیں، ان کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ علی کرامت آج کل ادھر نہیں ہوتا، لیکن یہ ٹاپک اب ان کے آگے مت چھیڑنا۔ اوکے، میں چپ ہوں۔ اس نے کندھے جھٹکے۔ یوں ہی لگا کہ جہان اصل وجہ جانتا ہے اور چھپا گیا ہے، لیکن پوچھنے کا فائدہ نہیں تھا۔ تم مریم خانم کے لیے پرفیوم لائے ہو؟ پھر اس نے سر اٹھا کر درخت کی شاخوں کو دیکھا۔ یہ زیتون کا درخت ہے نا، مبارک درخت۔ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی تھی۔ اوپر گردن اٹھانے سے اسکارف سے نکل کر ماتھے پہ جھولتی لٹ کان تک جا گری تھی۔ یعنی کہ تم واقعی قرآن پڑھتی ہو؟ وہ اس کے شجرہ مبارکہ کا حوالہ دینے پہ سمجھ کر بولا تھا۔ ابھی تو نہیں۔ آواز میں ذرا شرمندگی در آئی۔ بہت پہلے پورا پڑھا تھا۔ تم پہلے پڑھتی تھی قرآن؟ میں شریعہ اینڈ لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ قرآن، حدیث، فقہ، شرعی احکام 5 برسوں سے یہی تو پڑھ رہے ہیں، مگر پہلے کورس کی طرح پڑھا، عمل میں اب لائی ہوں۔ وہ وقت گئے جب شریعہ اینڈ لاء میں صرف مذہبی رجحان والی لڑکیاں داخلہ لیا کرتی تھیں۔ اب تو شریعہ کی آدھی لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جیسے پہلے میں تھی۔ اور اب؟ اس نے اسی روانی سے پوچھا تھا۔ اب تو میں بس کل پاکستان جا کر ہی اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتی ہوں قرآن پڑھنے کا۔ وہ جیسے خود سے وعدہ کر رہی تھی۔ جہان نے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، قرآن کبھی بھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن آج پڑھا جاتا ہے، اسی دن اسی وقت، کیونکہ کل کبھی نہیں آیا کرتا۔ اوکے، میں پھر آج سے پڑھوں گی۔ اس نے فوراً بات مان لی۔ اور اگر کوئی اور ہوم ورک ہے تو وہ بھی دے دو۔ ہاں، جیسے تم بہت مانتی ہو میری۔ کیا نہیں مانا؟ میں نے کہا تھا واپس چلی جاؤ مگر تم نہیں گئی۔ ہاں تو میں اب بھی کیلس دیکھنے ہی آئی ہوں، تمہارے لیے تھوڑی آئی ہوں۔ اس نے ناک سکوڑی۔ زیتون کی خوشبو کچی پکی رسیلی سی خوشبو پر ہر سو چھا رہی تھی۔ جیسے اس نے کپادوپیا میں غبارے پہ خوبانی نہیں کھائی تھی، ایسے ہی اس کا دل اب زیتون کھانے کو بھی نہیں چاہا تھا۔ جہان ساتھ ہوتا تو اسے سننے کے علاوہ کہاں دوسرے کام کے لیے جی چاہتا تھا۔
کافی دیر بعد جب وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی بیٹھی تھک گئی تو ذرا سا پہلو بدلا اور ایسا کرتے ہوئے پاؤں کی سمت بدلی تو جوتے کی آواز آئی۔ جہان نے چونک کر دیکھا۔ تم پھر یہ جوتے پہن آئی ہو؟ اس نے اب نوٹ کیا تھا یا پہلے سے جانتا تھا، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ ہاں، کیونکہ مجھے پتا ہے تمہیں یہ کتنے پسند ہیں۔ بالکل، ذرا 1 منٹ اتارنا۔ کیوں؟ بس 1 منٹ نا۔ حیا نے ذرا تذبذب سے جھک کر جوتوں کے سٹرپس کھولے اور پاؤں سے نکالے۔ جہان نے ایک جوتا اٹھا کر الٹ پلٹ کیا۔ اچھا ہے، مگر اتنا نہیں کہ ساتھ نبھا سکے۔ ساتھ ہی اس نے جوتے کے دونوں کناروں کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ چٹک کی آواز کے ساتھ جوتا درمیان سے ٹوٹا۔ جہان نہیں! وہ بمشکل اپنی حواس باختہ چیخ روک پائی۔ جہان نے پرواہ کیے بغیر دوسرے کو بھی فوراً سے اٹھا کر اسی طرح توڑا۔ جوتے کی لکڑی ٹوٹ چکی تھی، مگر چمڑے کے باعث دونوں ٹوٹے حصے ایک دوسرے سے نتھی تھے۔ جہان نے ایک ایک کر کے دونوں کو دور اچھالا۔ وہ اندھیرے میں گم ہو گئے۔ حیا شاکڈ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے جواباً بے نیازی سے شانے اچکائے۔ دل چاہ رہا تھا۔ اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ کیا تم مجھے اپنے جوتے دو گے؟ میں بالکل بھی اپنے جوتے نہیں دوں گا۔ اور جو یہ یہاں اتنے پتھر، اتنے کانٹے اور جھاڑیاں ہیں، میں ان پہ کیسے ننگے پاؤں چل کر جاؤں گی؟ وہ خفگی سے بولی تھی۔ یہ جو تم نے اپنے پرس میں نیلے پلاسٹک بیگ میں گلابی رنگ کے کینوس شوز رکھے ہیں نا، تم یہ پہن کر واپس چلی جانا۔ اور حیا ایک دم جھینپ کر ہنس دی۔ وہ ایک دفعہ پھر پکڑی گئی تھی۔ سوچا تھا اس کو خوب چڑھا کر واپسی پہ کینوس شوز پہن لے گی، مگر وہ جہان ہی کیا جو بلا اجازت کسی کا بیگ نہ چیک کرے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر میرا جوتا ٹوٹا تو تم مجھے جوتا دیتے ہو یا نہیں، اور تمہیں یقین تھا کہ میں نہیں دوں گا، اسی لیے تم دوسرا جوڑا اٹھا لائی۔ ہاں، تمہارا کیا بھروسہ، اسی لیے پلان بی میں نے تیار رکھا ہے، مگر یہ طے ہے میں تمہیں نہیں آزما سکتی، اور تم مجھے بھلے کتنا ہی کیوں نہ آزماؤ۔ وہ محفوظ انداز میں بولی تھی۔ اور تم نے میرا بیگ چیک کیا؟ مطلب تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ بات بھروسے کی نہیں، پروفیشنلزم کی ہے۔ اصول ہوتے ہیں۔ بغیر چیک کیے تمہیں میں یہاں نہیں لا سکتا۔ اور کیا نکلا میرے پرس سے؟ وہ لطف اندوز ہوتی پوچھ رہی تھی۔ ایک ٹوٹی ہوئی اینک اور رومال، اس میں کیا تھا؟ وہ ذرا چونکی، مسکراہٹ سمٹی۔ تم نے اسے کھولا؟ آنکھوں میں بے چینی امڑ آئی۔ نہیں۔ آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 5 سیکنڈ پہلے، جب میں نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں کھولا۔ حیا خاموشی سے سامنے اندھیرے کو دیکھنے لگی۔ مبارک درخت کا سایہ اسی پل مزید سیاہ ہو گیا تھا۔ میں نے بس آخری دفعہ سیب چنا۔ سوچا تھا کہ عائشہ کی طرح کا سفید موتی نکلے گا یا پھر مرے ہوئے جانور کے سوا کچھ نہ ہوگا، مگر ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا۔ پھر کیا نکلا؟ حیا نے ذرا مضطرب انداز سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ اچھا نہیں ہے، قابل فخر نہیں ہے۔ دکھاؤ۔ حیا نے بنا احتجاج کیے پرس کھولا۔ اندر سے وہ طے شدہ رومال اور ٹوٹی ہوئی اینک ایک ساتھ نکالی۔ ایک ہاتھ میں اینک پکڑے، دوسرے کی ہتھیلی پر وہ رومال تھاما۔ پھر ہتھیلی جہان کے سامنے کر کے کھولی تو رومال کی پوٹلی کھل کر آبشار کی طرح ہاتھ کے ارد گرد گر گئی۔ اب ہتھیلی پہ کاغذ کی طرح رکھے سفید رومال کے وسط میں کچھ رکھا نظر آ رہا تھا۔ جہان نے گردن ذرا آگے کر کے دیکھا اور مسکرایا۔ اور تم کہہ رہی تھی کہ یہ اچھا نہیں ہے؟ حیا نے رومال کی سمت دیکھا، جن کے عین وسط میں ایک موتی چمک رہا تھا، سیاہ رنگ کا موتی۔ عائشہ کے موتی سفید نکلتے ہیں، سفید ہوتا ہے پاکیزگی، معصومیت، نیکی کی علامت، مگر میرا موتی سیاہ رنگ کا نکلا، بہت سے موتیوں میں کسی اگلی ڈکلنگ کی طرح۔ وہ اداسی سے موتی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جہان نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ واقعی سیاہی تو برائی کا رنگ ہوتا ہے، جادو کی سب سے بری قسم سیاہ کہلاتی ہے۔ گناہوں سے بھرا دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہ گاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے روزے قیامت۔ اس کی بات پہ حیا کا چہرہ مزید بجھ گیا، مگر میجر احمد کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور تم نے اسے یہ اخذ کیا کہ سیاہ ایک برا رنگ ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سیاہ وہ رنگ ہے جو دھن کے سارے رنگ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ یہ ایک ڈارک رنگ ہے، اور ڈارک برے کو نہیں، ڈیپ گہرے کو کہتے ہیں۔ سارے رنگ اس میں مدفن ہیں، اور وہ ان کو کسی راز کی طرح چھپائے رکھتا ہے۔ وہ جو گہرا ہوتا ہے، ہاں وہ سیاہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاہ رات میں گناہ کیے جاتے ہیں، مگر بے ریا عبادت بھی رات کی سیاہی میں ہی کی جاتی ہے۔ کالا جادو اسی لیے کہلاتا ہے کہ یہ سفید جادو سے گہرا ہوتا ہے۔ یہ گہرائی کا رنگ ہے، دیرپا ہونے کا رنگ، اسی لیے کعبہ کا غلاف سیاہ ہوتا ہے۔ آسمان کا رنگ بھی تو سیاہ ہے، بارش کے قطرے اپنے اندر سموئے بادل بھی تو کالے ہوتے ہیں۔ قرآن کے لفظ بھی تو عموماً سیاہ روشنائی میں لکھے جاتے ہیں۔ اور وہ سانس لینے کو رکا۔
اور تمہارا برقع بھی تو سیاہ ہے نا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، چہرے پہ ایک سکون سا آ ٹھہرا، اسے جیسے میزر احمد پھر سے مل گیا تھا۔ اس نے مٹھی بند کر دی، رومال ہاتھ کے کناروں سے جھلکنے لگا تھا۔ اور کیا سیاہ رات کی کئی گئی نیکیاں سیاہ برائیوں کو دھو ڈالتی ہیں؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہوگا، مگر وہ ویڈیو اگر وہ کسی کے پاس ہوئی تو؟ اس کی آواز میں کرب در آیا۔ جہان نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ کسی کے پاس ہے حیا؟ نہیں، میں تو یوں کہہ رہی تھی۔ وہ کہہ کر پچھتائی، اب اسے جلدی سے بات بدلنی تھی۔ اگر وہ کسی کے پاس ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی جہان؟ جب میں نے ریسٹورنٹ میں گلدان توڑ کر پھینکا تھا، یا جب میں نے تمہارے اوپر جنجر بریڈ کا ٹکڑا پھینکا تھا؟ تیزی سے بات پلٹنے کی کوشش میں وہ بنا سوچے سمجھے بولی تھی۔ وہ جو روانی سے کچھ کہہ رہا تھا، اس کے لب ٹھہرے، آنکھوں میں ذرا سی بے یقینی اتری، مگر وہ پھر اسی روانی سے بولا، جب تم نے میرے اوپر ٹھنڈا سلش پھینکا تھا۔ وہ سانس روکے انہی ٹھہری ہوئی پتلیوں سے اسے دیکھے گئی۔ چند لمحے سردی لکیر کے گرد سب کچھ رک گیا، اور پھر وہ دونوں ہنس دیے۔ دیکھ لو، مجھے بھی آتا ہے لوگوں سے جواب نکلوانا، اللہ ان لوگوں پہ رحم کرے۔ وہ گردن پیچھے پھینکے ہنستی جا رہی تھی، سخت گرمی میں جیسے کیلس پہ بہار اتر آئی تھی۔ جب ہنسی رکی تو اس نے بمشکل مسکراہٹ دبائے جہان کو دیکھا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ پہلی دفعہ زندگی میں تم نے کیک کب کھایا تھا؟ یا پہلی دفعہ تم کب روئے تھے؟ نہیں نا، کسی کو بھی ایسی باتیں یاد نہیں ہوتی۔ مجھے بھی یاد نہیں کہ کب پہلی دفعہ میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام سنا تھا۔ دور پھیلے مکئی کے تاریک کھیتوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، یاد ہے تو بس اتنا کہ تمہارا ذکر میرے ساتھ ہمیشہ سے تھا، جیسے میرا سایہ میرے ساتھ ہے، یا جیسے میری روح۔ اور تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ حیا نے محفوظ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اوکے، میں نے یقین کر لیا۔ وہ بھی جہان تھا، مگر اتنی آسانی سے تو وہ نہیں کہنے والی تھی۔ وہ جو ونڈ چائے میں نے تمہیں گفٹ کیا تھا ابھی گھر رکھا ہے، تم پاکستان آؤ گے تو تمہیں دوں گی، مگر تم نے اس پہ لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا؟ وہ شخص جو صرف اس لیے اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر گھر بنانے کے لیے محبت ضرور نہیں ہوتی جہان، محبت تو بعد میں بھی ہو جاتی ہے، وفا اور قدردانی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ پھر وہ رکی، بے ساختہ امٹ کر آتی مسکراہٹ روک کر بظاہر سنجیدگی سے بولی، تم نے قدردانی نبھائی وہ ایسے کہ تم میری قدر کرتے ہو، اور جانتے ہو کہ سرچ لائٹ لے کر بھی ڈھونڈو گے تو میری جیسی بیوی نہیں ملے گی، اور میں نے وفا نبھائی، سو تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیا ہوا جو تم میرے جتنے گڈ لکنگ نہیں ہو؟ کیا ہوا جو تم ایک بے مروت، بد لحاظ اور بدتمیز انسان ہو، مگر ہو تو میرے شوہر نا؟ ساتھ ہی اس نے شانے اچکائے۔ جہان نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حیا۔ چند ساعتیں کیلس کی سرزمین خاموش رہی، درخت اور ان کے پتے ہولے ہولے سانس لیتے رہے۔ پھر وہ بولا، میرا مسئلہ یہ تھا حیا کہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اس رشتے کو اپناؤں یا نہیں، مگر میں بہت دیر سے یہ سمجھا ہوں کہ یہ رشتہ تو ہم بہت پہلے اپنا چکے ہیں، بات کرنے یا نہ کرنے کی حد سے آگے نکل چکی ہے، اب نبھانے کا فیز ہے۔ بس سمجھنے میں دیر ہوئی، مگر میں سمجھ گیا ہوں۔ حیا کے ننگے پیروں پہ کچھ رینگا تھا، اس نے جلدی سے پاؤں جھاڑا، کوئی کیڑا تھا شاید، مگر ماحول کا طلسم ٹوٹ گیا۔ جہان نے گھڑی دیکھی، 1:45 ہونے کو تھے۔ اب مجھے جانا ہے، اور حیا کو لگا اس کا دل زور سے سمندر میں دھکیل دیا گیا۔ یہ درد اتنا شدید تھا کہ اسے جسمانی لحاظ سے بھی محسوس ہوا تھا۔ وہ درخت کی ٹیک چھوڑ کر اس کی طرف مڑی۔ جہان پلیز مت جاؤ۔ آنکھوں میں اضطراب لیے وہ التجا کرنے لگی تھی۔ نہیں حیا، ایسے مت کرو پلیز، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم مت جاؤ۔ حیا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ اوپر جو ستارہ ہے نا، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، مگر حیا نے اوپر نہیں دیکھا، وہ اسی مضطرب انداز میں جہان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ستارہ اپنے دائیں جانب رکھ کر میں چلتا رہوں گا اور پہنچ جاؤں گا، یہ بہت سمپل ہے حیا۔ جہان پلیز نہ جاؤ، سیکیورٹی فورسز کیا پتہ وہ جانتے ہوں، وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوں۔ پھر وہ کیسے جان سکتے ہیں جب میں نے یا تم نے ان کو نہیں بتایا تو؟ مگر یہاں بارودی سرنگیں ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف کمانڈر ہوتا ہے، اور کمانڈر شیعہ ہے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیعہ؟ اس نے حیرت سے جہان کو دیکھا۔ یہ فرقہ واریت کہاں سے آ گئی؟ دیکھو، شام کے صدر شیعہ ہیں اور پاشا سنی ہیں۔ کس کے پاپا؟ اچھا، طیب اردگان۔ اللہ ایسی عقل مند بیوی ہر ایک کو دے۔ دیکھو، طیب اردگان سنی ہیں، سو جب بارڈر کا کمانڈر سنی ہوتا ہے تو آپ شام سے ترکی میں داخل ہو سکتے ہیں، سیکیورٹی نرم ہوتی ہے،
مگر ترکی سے شام جانے میں مسئلہ ہوگا، لیکن جب کمانڈر شیعہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو شام جانے دے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ مطلب یہ کہ اگر شام سے ترکی جانا ہے تو تب جاؤ جب سنی کمانڈر ہو، اور جب ترکی سے شام جانا ہو تو شیعہ کمانڈر کے وقت جاؤ۔ میں اسی لیے اتنے دن ٹھہرا تھا کیونکہ کمانڈر بدلنا تھا۔ 4 روز پہلے نیا کمانڈر آیا ہے۔ دنیا کے ہر بارڈر پہ کمانڈر کی تبدیلی کے گھنٹے بھر ہی میں اس کا نام وغیرہ سمگلرز اور جاسوسوں میں پھیل جاتا ہے۔ یہ واحد بارڈر ہے جہاں بات یہی پھیلتی ہے کہ وہ سنی ہے یا شیعہ۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ تو بس اسٹریٹجک سیاست ہے۔ وہ اسی طرح فکر مند اور پریشان سی اسے دیکھتی رہی۔ میں اگلے ہفتے منگل کے دن پاکستان آ جاؤں گا، میرا یقین کرو۔ حیا نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اس کو روکنا چاہتی تھی مگر اب یہ اس کے ہاتھ سے باہر تھا۔ اب یاد کرو آشیانہ میں میرا وعدہ کہ ہر پلان میں ڈیسائیڈ کروں گا، یاد ہے؟ اس نے گردن ہلائی۔ آنسو گلے میں پھندا ڈال رہے تھے۔ اب مجھ سے کچھ وعدے کرنے ہوں گے تمہیں۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھتا قطعیت سے کہہ رہا تھا۔ میرے جانے کے بعد تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو گی۔ جو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں وہ پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ حیا نے پھر اسبات میں گردن کو جنبش دی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ اور میرے جانے کے پورے 5 منٹ بعد تم یہاں سے اٹھو گی اور مڑے بغیر واپس گاڑی تک جاؤ گی، کلیئر؟ ہاں ٹھیک۔ اس کی آواز رندی ہوئی نکلی۔ اور تیسری بات، اس درخت کے اس پار یعنی سرحد کی طرف تم نہیں جاؤ گی بلکہ واپس گاڑی کی جانب جاؤ گی۔ حیا کچھ بھی ہو جائے، بھلے کچھ بھی ہو جائے، تم اس جگہ سے آگے نہیں جاؤ گی۔ جہان، اس نے کہنا چاہا مگر جہان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں کچھ نہیں سنوں گا۔ میں نے کپادوکیا سے یہاں تک تمہاری سب باتیں مانی، اب میری یہ 3 باتیں تم مانو گی۔ تم یہاں سے آگے نہیں جاؤ گی، بھلے تم کچھ بھی سنو، دیکھو، مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں مر بھی جاؤں، گرفتار ہو بھی جاؤں، تم جو بھی کہو گی تم نہیں سنو گی، تم واپس جاؤ گی گاڑی تک، بس۔ اس کی آنکھیں جھلملانے لگی تھی۔ بمشکل وہ کہہ پائی، ٹھیک، مگر ایک بات مانو میری۔ کیا؟ وہ جو تمہارا نقلی دانت سائنائڈ، وہ تم مجھے دے دو، میں اسے یہیں پھینک دوں گی، مگر میں اس خیال کے ساتھ نہیں رہ سکتی کہ تم اپنے منہ میں زہر۔ پلیز جہان۔ ساتھ ہی اس نے مٹھی بند کی، رومال بھی کھلتا چلا گیا۔ میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ جہان نے چہرہ ذرا دوسری سمت کیا اور انگلی سے دانت سے کچھ نکالا۔ حیا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے کوئی نوکدار چیز رومال پہ رکھی اور رومال بند کیا۔ حیا نے آنکھیں کھولی اور پھر مٹھی بھیج لی۔ گول موتی کو نوکدار چیز وہ محسوس کر سکتی تھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ رات گزرتی رہی۔ تمہیں پتہ ہے جہاں تم ان جنت کے پتوں میں بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ تم بھی میجر احمد؟ میں؟ اس کے چہرے پہ الجھن ابھری۔ تم نے کہا تھا کہ جنت کے پتے ہر وہ چیز ہوتے ہیں جو انسان رسوا ہونے کے بعد خود کو ڈھکنے اور دوبارہ عزت حاصل کرنے کے لیے اوڑھتا ہے۔ تو پھر اپنی فیملی پہ لگا داغ دھونے کے لیے جو یونیفارم تم نے پہنا، جو کیپ تم نے لی، وہ سب بھی تو جنت کے پتوں میں ہی آتا ہے نا؟ وہ ہلکے سے مسکرایا، پھر گھڑی دیکھی اور کھڑا ہو گیا۔ حیا نے اس کے جوتوں کو دیکھا۔ اس کے جوتوں کا رخ، ان کا رخ۔ منگل کو میں آؤں گا ضرور۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ میں نے کہا تھا قسمت ہرا سکتی ہے مگر میں غلط تھا۔ قسمت انسان کو تو مار سکتی ہے مگر ہرا نہیں سکتی۔ اور پھر وہ درخت کے پیچھے چلا گیا۔ وہ مڑ کر بھی نہ دیکھ سکی۔ اس نے وعدہ کیا تھا سو وہیں چپکی بیٹھی رہی۔ اپنے دل کی دھڑکن، اپنے ہاتھوں کی لرزش سب محسوس ہو رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں پوٹلی کے اندر موتی کی گولائی اور نقلی دانت کی چبھن، اور دوسرے میں وہ چونکی۔ اس کا دوسرا ہاتھ خالی تھا۔ اللہ اللہ، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈی جے کی ٹوٹی اینک، وہ ابھی اس کے ہاتھ میں تھی، پھر وہ پیر سے کیڑا جھاڑنے لگی، تب وہ کہاں گئی؟ اس نے بدحواسی سے ہاتھ اندھیری زمین پہ ادھر ادھر مارا۔ نوکیلے چھوٹے پتھر، گھاس کے سوکھے تنکے، مٹی، اینک کہیں نہ تھی۔ نہیں، پلیز نہیں۔ وہ ڈی جے کی اینک نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ڈی جے کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس نے اندھوں کی طرح رومال والی بند مٹھی اور دوسرے ہاتھ سے مٹی کو ٹٹولا۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ رومال پرس میں رکھنے کی غرض سے اس نے پرس کھولا، پھر ایک نظر دیکھنے کے لیے پوٹلی کھولی۔ اندر سیاہ موتی کے ساتھ ایک ننھی سی چیز پڑی تھی، ایک سرمئی رنگ کا چھوٹا سا کنکر۔ جہان! بے یقینی سے اس کے لب کھل گئے۔ پروفیشنلزم، اصول، اسے ان پہ کوئی سمجھوتا نہ تھا۔ اس کا دل رکھنے کے لیے اس نے حیا کو تاثر دیا کہ وہ دانت نکال رہا ہے، مگر اپنے فرار کا واحد راستہ اس نے اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ اس نے نیچے پڑے اس جیسے ہزاروں کنکروں میں سے ایک اٹھا کر رومال پہ رکھ دیا تھا۔ جہان! بہت تکلیف سے اس نے مڑ کر درخت کی اوٹ سے اس پار دیکھا۔ پہلا وعدہ چھن سے ٹوٹا۔ وہ سرحدی باڑ تاریکی میں ڈوبی تھی۔
इतनी तारीकी कि कुछ दिखाई नहीं देता था। उसी पल बिजली जोर की चमकी, पल भर को सब रोशन हुआ और तब उसे दिखाई दिया एक हेवला जो टेढ़ी चाल चलता सरहद की तरफ बढ़ रहा था। 5 मिनट कब के गुजर चुके थे। दूसरा वादा बादलों की गरज में तहलील हो गया था। वो दम साधे बिजली चमकने का इंतज़ार करती अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर उधर देख रही थी, मगर अब उसने वो हेवला खो दिया था। गुजरते वक्त का एहसास करके वो उठी और वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए। साथ ही वो झुके हुए ज़मीन पर हाथ मारकर ऐंडक ढूंढ रही थी। दफातन करीब ही उसका हाथ किसी सख्त शय से टकराया। स्ट्रेप, लकड़ी। उसने वो चीज़ें उठाई। टूटी सुर्ख जूती। अब ऐनक और दूसरा जूता ढूंढना बेकार था। वो सीधी खड़ी हुई ताकि वापस जा सके। अब उसे पीछे नहीं देखना था। अपने पर्स को पकड़ा ही था कि दूसरे जूते निकाले कि एकदम से कहीं से सूरज निकल आया। रोशनी, आंखें चुंधियाती रोशनी। वो तेज़ी से वापस बैठी। काली रात रोशन हो गई थी, जलती बुझती रोशनी। उसने हिरासा निगाहों से पलट कर देखा। सरहद पे रोशनी के राउंड्स फायर किए जा रहे थे। अंधेरे में हर तरफ रोशनी बिखरती, मध्यम होती, फिर बिगड़ती। सरहदी बाड़ पे हेवले से भागते दिखाई दे रहे थे। उसने ज़मीन पे पड़े एक बड़े पत्थर को खाली हाथ से सख्ती से थाम लिया। दिल धक धक कर रहा था। रोशनी, फायरिंग, गोलियां, स्पीकर पे आवाज़ें। वो बिना आवाज़ के लब हिलाते हुए चिल्लाई, जहान वापस आ जाओ। आंखों से आंसू टूट कूट कर गिरने लगे थे। जिस्म कपकपा रहा था। रोशनी फवारों की सूरत बार बार फूट रही थी। उसका दिल चाहा वो भागती हुई सरहद पे चली जाए, मगर वो तीसरा वादा, वो पैर की जंजीर बन गया। वो हर दफ़ा उसे छोड़कर, जगह छोड़कर चली आती थी। पहली दफ़ा वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर जहान के वो अल्फाज उसे वापस भेज रहे थे। हया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। और फिर एकदम ज़ोर से धमाका हुआ। पत्थर को पकड़े गठरी की सूरत बैठी हया के बहते आंसू रुक गए। उसने साकित निगाहों से सरहद की जानिब से आते धुएं को देखा। रोशनी, चीख व पुकार, सायरन, बारूद की खुशबू। और फिर धुएं के बादल हर तरफ छाते गए। सरहद छुप गई और धुंधली दीवार एक दफ़ा फिर उन दोनों के दरमियान छा गई। क्या हुआ था, क्या फटा था, उसे नहीं मालूम था। वो मुर्दा कदमों से खड़ी हुई। एक हाथ से पर्स और टूटा जूता लटक रहा था, दूसरा हाथ पहलू में खाली गिरा था। खाली हाथ, खाली दामन। उसे 2 वादे तोड़कर अब तीसरा निभाना था। उसे वापस जाना था। बादल गरजदार आवाज़ के साथ एकदम बरसने लगे। मोटी मोटी बूंदें टप टप गिरने लगीं। तुर्की की पहली बारिश में भी वो नंगे पैर टूटे जूते के साथ चल रही थी। आखिरी बारिश भी वो नंगे पैर थी। मम्मी जवाहिर तक गई हैं, मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ, जहान। वो नंगे पांव खुरदरी ज़मीन पे चल रही थी। कांटे चुभकर तलवों को ज़ख्मी कर रहे थे, मगर वो सामने देख रही थी। बल्कि वो तो शायद कुछ भी नहीं देख रही थी। जूते को क्या हुआ है? इतनी सर्दी में नंगे पांव बैठी हो? लाओ दिखाओ जूता। तड़ातड़ गिरते कतरे उसे भिगो रहे थे। बादलों ने सारा बोझ उतार कर ज़मीन और ज़मीन वालों को बोझल कर दिया था। मैं बकवास करके गया था ना कि मेरी सुनता कौन है इस घर में। 2 दिन ना हो तो सारा निज़ाम उलट जाता है। उसके पैरों से खून निकल रहा था। जिस्म में जान न रही थी। लगता था अभी लड़खड़ा कर गिर पड़ेगी, और अगर गिरी तो उठ न सकेगी। इंसान वही चीज़ मांगता है जिसकी उसको कमी लगती है, सो मैं हमेशा ज़िंदगी मांगता हूँ। उसके हाथ में सिर्फ अपना एक जूता था, दूसरा वहीं जैतून के दरख्त के आसपास रह गया था। जब आधी रात के बाद हकीकत अपना नकाब उतार कर फेंकती है तो हर सिंड्रेला को एक जूता उसी मकाम पर छोड़कर वापस होना होता है। उसे भी जाना था। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ़ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से रब्ता करो। वो बारिश के कतरे थे या आंसू जो उसके चेहरे को भिगो चुके थे। दफतन उसका पैर रपटा। वो औंधे मुंह ज़मीन पे गिरी। हथेलियाँ छिल गई, चेहरे पे मट्टी लग गई। बरसती बारिश, स्यारात। बाज़ दफ़ा किस्मत हरा दिया करती है हया। डीजे की डेथ हो गई है। वो उठना चाहती थी, उठ न सकी। वही झुकी बैठी सिसकियों के साथ रोते गई। कीचड़, बारिश, आंसू, सब गडमड हो रहा था। फुरकान मामू की फैमिली से डर लगता है क्योंकि वो सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही करते हैं। बमुश्किल हथेली के बल जोर लगाकर वो उठ पाई। पैर लहू लहान हो चुके थे। वो लड़खड़ाती हुई मूसलाधार बारिश में फिर से चलने लगी। मैंने कहा था ना, ज़िंदगी में कोई जन्नत के पत्ते ला कर दे तो उन्हें थाम लीजिएगा, वो आपको रुस्वा नहीं होने देंगे। कार सामने थी। उसके दरवाजे को पकड़े पकड़े सहारा लिए खुद को संभालना चाहा। जब अपना चेहरा छुपाने के लिए मैगजीन सामने करते हैं तो उसे उल्टा नहीं पकड़ते। स्टीयरिंग व्हील थामे उसने धुंधली आंखों से शीशे के पार देखा। हर सू धुंध थी।
دھند جو ان کی زندگیوں سے چھٹتی ہی نہیں تھی۔ اگر جادوگر اپنی ٹرک کے فوراً بعد ہی راز بتا دے تو کیا فائدہ؟ ہر شے سلو موشن ہو رہی تھی، ساری آوازیں بند تھیں، بس حرکات دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے خود کو مریم خانم کے دروازے پہ پایا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی مگر اس کی سماعت بند ہو چکی تھی۔ اچھا، تم نے پاشا بے کے اوپر کافی الٹ دی؟ گڈ، ویری گڈ۔ خانم اس کو سہارا دیے بستر پہ لٹا رہی تھیں۔ اس کے گرد ساری دنیا گول گول گھوم رہی تھی۔ اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑتے حیا، ہوٹل گرینڈ کی مثال یاد رکھو۔ وہ بستر پہ لیٹی تھی، آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ پائنتی کی طرف بیٹھی مریم خانم اس کے پیروں پہ دوا لگا رہی تھی۔ اسے درد نہیں ہو رہا تھا، ساری حسیات ختم ہو گئی تھیں۔ بالکل بھی مدد نہیں کروں گا، جو کرنا ہے اکیلے کرو اور خود کرو کیونکہ تم کر سکتی ہو۔ وہ اپنا ٹرالی بیگ گھسیٹتی ریلوے اسٹیشن پہ چل رہی تھی۔ دونوں پیر پٹیوں میں بندھے تھے، قدم اٹھاتی کہیں تھی اور پڑتا کہیں اور تھا۔ لگتا ہے سب مجھ سے تنگ آ گئے ہیں جو بار بار جانے کا پوچھتے ہیں۔ دل کرتا ہے محسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ ٹرین تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف بیٹھی بھیگی سرخ آنکھوں سے باہر بھاگتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ زیتون کے درخت پیچھے رہ گئے تھے، شیشے دھندلا گئے تھے یا اس کی آنکھوں میں دھند تھی۔ اب تو سارے فرق ختم ہو گئے تھے۔ میرا نام جہان سکندر ہے، میجر جہان سکندر احمد۔ سبانجی کا سبزہ زار بھی اسی قہر میں ڈوبا تھا۔ ہر سو دھند تھی، کوئی آواز، کوئی شور نہیں۔ اس نے خود کو ایک فیکلٹی اپارٹمنٹ کا دروازہ بجاتے دیکھا تھا۔ شش، چیخنا نہیں ورنہ آواز باہر جائے گی اور یہ ساری فیملی بھاگتی ہوئی آ جائے گی۔ اندر سے نکلتی فربا مائل لڑکی اسے دیکھ کر پریشانی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی حیا سن نہیں پا رہی تھی، بس اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی۔ میرا سامان پیک کروا دے انجم باجی۔ اچھا، تمہیں نہیں پتا تھا میں کپادوکیا میں ہوں؟ حالے اس کے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ انجم باجی اس کے جوتے رکھ رہی تھی۔ وہ بس ساکت سی صوفے پہ بیٹھی سر جھکائے بے آواز رو رہی تھی۔ تھوڑی سی کاٹن لا دو فارمیسی سے، کان میں ڈالنی ہے۔ اپنے ٹرالی بیگ کو ہینڈل سے گھسیٹتی وہ اتاترک حوالانی یعنی ایئرپورٹ کے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ بے جان قدم، بے سوچ نگاہیں۔ پتہ ہے تم کب اچھی لگتی ہو؟ جب تم خاموش رہتی ہو۔ وہ شناسا سا لڑکا تیزی سے اس کی طرف آیا تھا۔ وہ اس کو پہچانتی تھی مگر اس کو سمجھ نہ پا رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا کچھ۔ عبدالرحمن بھائی نے کہا تھا کہ آپ سے مل لوں، کہیں آپ کو کچھ مدد کی ضرورت نہ ہو۔ آپ بہارے گل کو لے کر چلی گئی، میں بہت پریشان تھا۔ یہ ممی نے بھجوائے ہیں آپ کے لیے۔ وہ کوئی پیکٹ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ میری لغت میں 2 بجے کا مطلب ہوتا ہے 1:55۔ آفیسر اس کو لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں اٹھانے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتے لیپ ٹاپ بیگ اٹھا لیا۔ اب کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے کچھ بھی ہو جائے، مر جائے، گرفتار ہو جاؤں، جو بھی ہو، تم واپس گاڑی تک جاؤ گی بس۔ جہان کی کھڑکی سے نیچے بہت دور بوسفورس کا سمندر نظر آ رہا تھا، نیلی چادر، سفید جھاگ اور ان سب پہ چھاتی دھند۔ پھر بھی اس نے آنسو نہیں پہنچے۔ وہ ترکی سے ہمیشہ روتے ہوئے جاتی تھی، اس دفعہ بھی روتے ہوئے جانا تھا، مگر کون جانے کہ اس دفعہ کا غم سب سے بڑا تھا۔